السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. علیکم السلام. تو پھر ہاں آپ جی. جو علامہ صاحب دیکھیں، میں نے جب آپ سے پوچھا نا کہ آپ کا عقیدہ امامت کیا ہے، آپ نے جواب دینے سے انکار کیا، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ صرف ہمارے نہیں. دیکھیں، مجھے منظور ہے کہ آپ صرف ہمارے متعلق سوال کریں اور میں جواب دوں، اور ہم آپ کے متعلق جواب سوال نہ کریں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ طرفین ایک دوسرے پہ اعتراض کر سکتے ہیں اور وہ ایک دوسرے پہ اعتراض کر سکتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنے وقت میں 10 اعتراض کریں، میں بھی اپنے وقت میں 10 اعتراض کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور پتہ چل، لیکن گفتگو کا علمی وہی ہوگا کہ بھائی ایک اعتراض ہوگا، اس کا جواب ملے، پھر دوسرا اگلا اعتراض ہو، پھر اس کا جواب، اس طرح فائدہ آئے گا نا. لیکن آپ وہ نہیں چاہتے، آپ اس سے ڈر رہے ہیں. دیکھیں نا، طریقہ جو ہے مسلمہ اصول ہے، اس اصول اور ضابطے کے تحت ہو. اگر ہم اس طرح کریں گے تو بات نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں نا، اب دیکھیں 5 بہترین منٹ بات ٹائم. یہی ہے، بہترین بات یہی ہے کہ ایک اعتراض کا جواب دیا جائے نا، اگلے اعتراض پہ چلا جائے. بہترین کو اصل علمی طریقہ یہی ہے. علمی طریقہ جو ہے، جو مناظرے کا ایک مسلمہ اصول ہے، جو آج تک آپ اپنے چینل پر مسلمہ پچھلے جو 23 سال اصول سے ہے کرتے وہ یہ ہے کہ طرفین طے کرتے ہیں. اگر ہم دونوں طے کریں نا، دونوں، یہ کوئی حدیث قرآن سنت تو ہے نہیں کہ بھائی زیادہ سوال نہیں کر سکتے. یہ تو آپسی توافق کی بات ہے کہ بھائی تمہیں ایک اعتراض کرو، اس کا جواب لے لو، اگلا اعتراض کرو، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھو آج ٹھیک ہے بھائی، تو دیکھو کوئی بات نہیں، آپ نہیں مان رہے، کوئی بات نہیں، میں شروع کرتا ہوں، ساتھ میں شروع کرتے ہیں، ٹھیک. ماننے والی بات ہے. علامہ صاحب پھر بسم اللہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں. اچھا جی، میڈیٹر کے لیے بات سن لیں، اصول سن لیں کہ میڈیٹر اگر آپ کو یا مجھے انٹرپٹ کرتا ہے، مثلا روکتا ہے کہ آپ نے موضوع کے مطابق نہیں کیا یا اس طرح آپ کو روکتا ہے، تو آپ اور میڈیٹر بات کریں، میں نہیں بات کروں گا. اگر مجھے روکے گا تو پھر میڈیٹر یا تو ثابت کرے گا کوئی بات نہیں. کہ واقعی آپ موضوع سے ہٹیں، ایک بات. اگر ثابت نہ کر سکا تو معافی مانگے گا. نمبر 3، اگر معافی نہیں مانگے پھر اس کو اپنی جو ہے نا نشست چھوڑنی پڑے گی. یا تو وہ روکے نا، کیا آپ ہی فیصلہ کریں گے، میں ہی فیصلہ کروں گا. اچھا، ان کا کام ہے انتظامی. اگر یہ کسی مسئلہ میں کہتے ہیں کہ آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں تو پھر ان کو ثابت کرنا پڑے گا. پھر آپ نہیں بولیں گے. جب ہم دو بولیں گے یہ نہیں بولیں گے، جب یہ بولیں گے تو پھر آپ نہیں بولیں گے. کوئی بات نہیں، کوئی بات، جیسے میں نے آپ حکم صرف آپ یہ دیں، کہنا ہے جیسے قاری صاحب، جیسے آپ حکم دیں سرانکوں پر. مزید بولیں. کہ ٹائم کی پابندی علامہ صاحب کریں گے، اس پہ میں آپ کو ٹوکوں گا. ہاں جی، ٹائم جو اوپر کوئی نہیں جائے گا. ٹائم کی آپ کی ذمہ داری، صحیح بات ہے، دونوں کو روکنا. پھر یہاں پھٹا تو ہے نا کہ بس بھائی آپ 8 منٹ بولنا ہے مطلب محترم، یا 10 منٹ بولیں؟ 10 منٹ بہتر ہے. جی بسم اللہ کریں حسن اللہ یار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، جس قوم کو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنا عقیدہ امامت بتائیں، بتانے سے قاصر ہے، شرم آتا ہے اپنا عقیدہ بتانے سے، ٹھیک ہے نا. اس قوم کو کیا حق ہے کہ شیعوں کے عقیدہ امامت پہ اعتراض کرے؟ شیعوں کا عقیدہ امامت کیا ہے؟ شیعوں کا عقیدہ امامت یہ ہے کہ فاسق، فاجر، گناہکار اس امت کا پیشوا نہیں ہو سکتا. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ امت کے نظام پہ نہیں چھوڑی ہے کہ تم بھئی امام بناؤ تاکہ آخر تک یہ لڑتے رہیں کہ امام کون ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت طاہرین علیہم السلام، جو مطہرین ہیں، معصومین ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان کے پاس ہے، پاک مطہر ہیں تمام مذاہب کے نزدیک، تمام کو کوئی خلاف ہی نہیں، ان کو امام بنائے. اب ان کا اپنا عقیدہ امامت کیا ہے جناب؟ ملاحظہ کریں، میں نے کہا تھا کہ اعتراض کرو نا، اس کا جواب لے لو. اس نے کہا نہیں جی، جتنی مرضی اعتراض کرو. تو پھر سن لو، ان کا اپنا عقیدہ، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، ملاحظہ کریں، یہ باب ہے کتاب الامارہ، یہاں پہ لکھا ہے یکون بعد ائمۃ لا یہتدون بہدای، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث نمبر 1847 مسلم میں، کہ میرے بعد ایسے آپ کے امام وہ ہوں گے، ہیں جی، ان کے خلفاء وہ ہوں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں، ولا یستنون بسنتی، اور سنت کی بھی وہ اتباع نہیں کرتے. وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، ان میں ایسے لوگ ہوں گے کہ شکل سے وہ انسان ہے، حقیقت میں وہ شیطان ہے. ٹھیک ہے نا، امام یہ ہوں گے. تو حذیفہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمانہ پاؤں تو میں کیا کروں؟ فرمایا کہ تسمع وتطیع للامیر، اسی امیر جو شیطان ہے اس کی اطاعت کرو. وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، اگر وہ تیرا مال اٹھائے اور تجھے مارتا رہے پھر بھی اس کی اطاعت کرو. تو ان کے مذہب میں شیطان کی امامت ثابت ہو گئی جی، ٹھیک ہے نا. کس لیے میں نے جب پوچھا اپنا عقیدہ امامت بتاؤ، اس نے جواب نہیں دیا. شیطان کی امامت یہ بالاجماع صحیح حدیث ہے.
یہ اس کو ضعیف نہیں قرار دے سکتا کیونکہ اہل حدیث میں سے بالاجماع صحیح ثابت ہو گئی شیطان کی امامت. اب ملاحظہ کریں کہ یہ شیعوں کے عقیدہ امامت پہ اعتراض کرتے ہیں. شیخ صاحب اس کا جواب دینا, یہ قرآن کی آیت ہے. فرمایا او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. جب آپ تیمم کرنے کی کوشش, جب آپ کو پانی نہ ملے, جنوب ہو جاؤ یا مثلا پاخانہ وغیرہ ہو, تو نماز پڑھنے کے لیے پاک مٹی سے تیمم کرو, اپنے چہرے پہ مل لو. اچھا ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہ کتاب ہے ان کا صحیح مسلم ہے جی, چاپ دار الفکر. یہ ملاحظہ کریں باب التیمم ہے, یہ حدیث ہے, حدیث نمبر 368. عبد الرحمن ابن ابی ابزا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا اتى عمر فقال, ایک شخص عمر صاحب کے پاس آئے اور کہا انی اجنبت فلم اجد ماء, مجھے پانی نہیں ملا اور میں جنب ہو گیا, تو میں کیا کروں؟ قال لا تصلی, کہا نماز ہی پڑھنا چھوڑ دے جی, نماز ہی پڑھنا چھوڑ دے. قرآن نے کیا بولا بھائی؟ قرآن نے بولا کہ پانی نہ ملے تو نماز کے لیے تیمم کر. یہ کہتا ہے نماز نہ پڑھ. قرآن کی مخالفت, سنت کی مخالفت. قرآن اور ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون, جو اللہ کی فرمان کے مطابق فتویٰ نہ دے وہ کافر ہے. شیخ صاحب مجھے بتاؤ, یہ شخص افضل المسلمین, یہ مسلمان ہے, یہ خلیفہ, یہ مسلمان ہے جو قرآن کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے. عمار نے کہا کہ عمر تجھے یاد ہے کہ ہم دونوں سفر پہ گئے تھے سریے میں, اور وہاں پہ ہم جنب ہو گئے تھے. فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ, تو نے نماز ہی نہیں پڑھا تھا, لیکن میں نے تیمم لیا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ پورے جسم کو زمین خاک پہ ملنے کی ضرورت نہیں تھی, دونوں ہاتھوں سے تیمم کرتے کافی ہوتا. ہائے 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 محترم ناظرین, ان کے ہاں وہ شخص جو صریح قرآن کے مخالفت میں فتویٰ دیتا ہے وہ امام ہے, وہ خلیفہ ہے, اس کی طاعت واجب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے دین میں ان کے ہاں شیطان کی امامت صحیح ہے, جو قرآن کی مخالفت کرے وہ کافر ہوتا ہے, کافر کی امامت خلافت وہ صحیح ہے, اور جو اس کو نہ مانے وہ کافر ہے, وہ کافر. محترم ناظرین ملاحظہ کریں کہ ان کے ہاں کیا طریقہ کار ہے امامت کا. یہ اپنا طریقہ امامت نہیں بتا سکتے, میں بتاتا ہوں کہ ان کے ہاں کیا طریقہ امامت ہے. ملاحظہ کریں محترم ناظرین کہ یہ کتاب ہے قاعدۃ مختصرۃ فی وجوب طاعت اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وولاۃ الامور. ان کا شیخ ابن تیمیہ, کیونکہ یہ اہل حدیث ہیں, ان کا نبی, ان کا امام شیخ ابن تیمیہ. یہ کہتے ہیں فامر اللہ المؤمنین بطاعت اللہ وطاعت الرسول واولی الامر منہم کما امرہم ان یؤدی الامانات الی اہلہا. پھر اگلے صفحے میں کہتا ہے, مسلم کی حدیث ہے کہ علیک بالسمع والطاعت فی عسرک ویسرک ومنشطک ومکرک وعثرۃ علیک ومعنى قولک وعثرۃ علیک وعثرۃ علینا ای وان استأثر ولاة الامور علیک فلم ینصفوک ولم یعطوک حقک, کہ اگر ولاة امور آپ پہ ظلم کریں, وہ خیانت کریں, غداری کریں, آپ کو مارے پھر بھی ان کی طاعت واجب ہے. پھر کہتے ہیں اچھا میں آپ کی خدمت میں وما امر اللہ به ورسوله في من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت. کہتا ہے فاسق فاجر خلفاء کی طاعت نماز روزے کی طرح واجب ہے. انسان نے بیعت کی نہ بھی کیا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, بیعت کیا ہے نہیں کیا, ان کی وہ طاعت نماز روزے کی طرح اور حج کی طرح واجب ہے. یہ اصول اہل سنہ ہے, احمد ابن حنبل کا اصول اہل سنہ. اس میں ایک اصل یہی ہے والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر منهم والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه. خلیفے کی طاعت واجب ہے چاہے وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو. ملاحظہ کریں یہ شرعاً واجب ہے نہ تقیتاً. دیکھیں ایک وقت انسان تقیہ کی روح سے طاعت کرتا ہے جان بچانے کے لیے, یہ کہتے ہیں کہ شرعاً واجب ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فاجر خلفاء کی طاعت واجب ہے, شیاطین کی طاعت واجب ہے. شیعہ نظریہ کیا ہے محترم؟ معاف کیجئے میں نے ٹائمر مجھ سے ہاتھ لگ گیا, یہ 6 منٹ ہو گئے تھے, 6 منٹ کچھ ہو گئے تھے, اب دوبارہ شروع ہو گئے. عرض یہ ہے محترم شیعوں کا نظریہ عقیدہ کیا ہے کہ فاجر فاسق کی طاعت کبھی ہے. آپ دیکھیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون,
عالم اور جاہل برابر نہیں. جس کو تیمم آتا نہیں وہ کیسے امام بن سکتا؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں ہے اس کا کردار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طہارت، اس کی عصمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں، وہ کیسے پیغمبر کے مسند پہ بیٹھنے کا اہل ہے؟ اس کی طاعت کیسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے واجب ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایک شخص با تقویٰ ہے، وہ ایک فاجر کی اطاعت کرے، وہ فاجر دنیا پرست یزید جیسے آدمی کی جا کے بیعت اس پہ واجب ہو، طاعت واجب ہو، یہ اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ محترم، ان لوگوں کا دین سیاست کے نوک پر بنی امیہ، ابو بکر، عمر، عثمان ان کی مصلحت کے نوک کے لیے بنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس طرح کی لازمی بات ان کا عقیدہ ہوا. اب میرے 7 منٹ ہو گئے، 7 کچھ سیکنڈ، اب شیخ صاحب بات کریں گے. آپ نے 8 منٹ بات کی. چلیں آپ 8 منٹ بات کریں، کوئی بات نہیں. جی 8 منٹ بات کریں علامہ صاحب، آپ 8 منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو تمام محترم ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں، عنوان تھا پچھلے تقریباً 8-10 دنوں سے جو ان کے اسسٹنٹ صاحب ہیں چودھری عثمان صاحب، ان سے رابطہ بھی ہوا کہ شیعہ کا عقیدہ امامت کیا ہے. ٹھیک ہے، ان کے ہاں کیونکہ دین کی اساس میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور اس طرح عقیدہ آخرت کے ساتھ ساتھ چند عقائد میں سب سے اولین عقیدہ ان کا امامت ہے، جس سے آپ ایسے لگا لیں نا، مطلب کافی جو ان کی کتاب ہے اس میں الشافی جو مطلب ان کی وہ ہے، آگے جو آپ مترجم دیکھیں گے اس کے بعد ان کی مطلب کیا کہتے ہیں کہ اس کی جو تشریح دیکھیں گے آپ، اس کی شرح دیکھیں گے تو ساری ہر قرآن کی پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تک وہ آخرت سے تعلق رکھتی ہے، عقیدہ توحید سے کسی بھی چیز سے. وہ ہر باب سے، میں نے 79 باب پڑھے ہیں 2-3 دنوں میں، تو 79 ابواب میں سارا امام سے لے کر امام تک. اور آج ان کی حالت یہ ہے، انہوں نے جب بات شروع کی ہے انہوں نے اپنا عقیدہ بیان نہیں کیا کہ عقیدہ امامت جو شیعہ کا وہ کیا ہے. تو ہماری سب سے بڑی فتح یہ ہے، اس کے بعد پہلے جامع معنی تعریف کرتے، اس کے بعد دلائل دیتے، اور جب ہم اعتراض کرتے پھر جواباً یہ چیزیں کرتے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ شروع میں ہی آل الحدیث آل السنہ کا عقیدہ جو ہے کہ اس پر اعتراض کرنا شروع کر دے. یاد رکھنا پہلے نمبر پر ہمارے لیے دلائل 2 ہیں، قرآن اور سنت. ٹھیک ہے، اس کے بعد یاد رکھیں کہ ہم امامت کس کو سمجھتے ہیں. پہلے ان کے سوال جو انہوں نے اعتراضات کیے نا ان کے جوابات دے دیں. انہوں نے کہا جی میں نے عثمانی صاحب سے پوچھا ہے کہ آپ کے عقیدہ امامت کیا ہے، اس کو بیان کر دیں. بھائی عنوان ہے شیعہ کا عقیدہ، کیونکہ جب ہمارے عقائد پر بات ہوئی تھی، جس طرح مطلب کیا ہے کہ عقیدہ امام مہدی پر، اور اس کے بعد ایمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر آپ نے بات کی تھی. اسی طرح عقیدہ توحید و سماعت انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ کوئی مائی کا لال اس پر بات نہیں کر سکتا ہے حدیث عقیدہ توحید و اسماء و صفات پر. میں نے بات کی تھی، ہم نے وہ اپنا پہلے عقیدہ پیش کیا، دلائل دیے، یہ باتیں کرتے رہے، ہم نے جوابات دیے. آج ان کے عقیدے کی دفاع کی بات آئی ہے تو یہ 200 کی سپیڈ سے ماشاء اللہ العزیز یہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم پر تو اعتراض کر رہے ہیں، اپنے عقیدہ بیان نہیں کر رہے. اب سنیں، اس کے بعد انہوں نے کہا جی ظالم حکمران جو مطلب بات کی ہے تو اس کی اطاعت کی. حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے افضل جہاد ہے. ایک بات ان کو یہ روایت نظر نہیں آئی. ہمارے ہاں یہ ہے کہ حکمران ظالم ہو، غاصب ہو، کچھ بھی ہو، آپ حق بات کہیں، سچ کہیں، لیکن خروج نہ کریں، ریاست کے خلاف بغاوت نہ کریں، ریاست کے خلاف آپ ہتھیار نہ اٹھائیں. یہی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا. امام بن حنبل رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب اندازہ لگا لیں ان سے، وہ خلق قرآن کے مسئلے پر جو خلق قرآن کا مسئلہ تھا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں اور جیلیں بھوگی، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، سامنے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کیا قبول کیا ہے؟ نہیں کیا نا. تو اس کا مطلب ہے آپ غلط مان لے رہے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے، آپ اپنے حق کے لیے
بات کریں سب کچھ لیکن ہتھیار نہ اٹھائیں. اب میں حسن اللہ یاری صاحب سے پوچھتا ہوں، امریکہ میں بیٹھے ہیں آپ، مطلب کیا ہے کہ کتنے معاملات ہیں جو وہ کرتے ہیں، یا بالفرض آپ کسی اسلامی ملک میں اب جس طرح وہ اسلامی سزائیں یہ چیزیں کیا اختیار دے دیں گے کسی کو، مطلب قتل کے بدلے میں خود قتل کر دے، چور کے ہاتھ خود کاٹ دے؟ یہ کیا ہے؟ خود ہی فیصلے کر کے وہ کرتا پھرے؟ نہیں، یہ شریعت اسلامیہ کے کام ہے. مطلب کس طرح ریاست اسلامیہ کے کام ہے. اگر وہ نہیں کرے گی اللہ کے ہاں مجرم ہوگی. آپ سچ کہیں، حق کہیں، اس کے آگے جھکنا نہیں ہے، لیکن ریاست کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں. اب آ جائیں ہمارا عقیدہ امامت کیا ہے. ہم ڈنکے کی چوٹ پہ علل اعلان سر عام اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. یاد رکھیں ان کا عقیدہ بھی ہم بتا دیتے ہیں، ان کو تو توفیق نہیں ہوئی. یہ میرے پاس حق الیقین ہے، یہ صفحہ نمبر 214، علامہ سید محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ. یہ اچھا وہ کہتے ہیں جو شخص امامت کا دعویٰ کرے در حقیقت امام نہ ہو ظالم ملعون ہے. اچھا اس کے بعد جو شخص امامت، اس کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ امامت میں، اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ جو اہل نہیں ہے وہ ظالم ملعون ہے. اچھا جو بندہ اہل ہے، اگر کوئی بندہ اس کی امامت کا انکار کرتا ہے، اس نے سمجھو پیغمبر کی امامت کا انکار کیا ہے. ایک بات اس نے سمجھو کہ مثلا اب یہ نہیں کہ ایک امام پہلے سے لے کر 12 امام تک کسی کا بھی انکار کرے وہ کافر بھی ہو گیا، مسلمان بھی نہیں رہا، دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی ان کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے، ان کا انکار رسول اللہ کا انکار ہے. اور اسی طرح ان کے جو منکر ہیں ان کے کفر میں شک کرنا بھی کیا مطلب یہ کفر ہے. اب یہ دکھائیں، یہ دکھائیں، یہ آپ کو اسکرین شاٹ دکھا دیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں. اب اندازہ لگا لیں ان لوگوں نے کس طرح، وہ کہتے ہیں جی جس نے یہ کام کیا ہے اس نے دراصل نفاق کا وہ کیا ہے. اب ان کے نزدیک تمام کے تمام لوگ جو عقیدہ امامت کو نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہیں. اب دیکھیں یہ حق الیقین میں یہ بات موجود ہے. اسی طرح ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ جتنے انبیاء کو معجزات ملے ہیں نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے اماموں کو بھی پہلے سے لے کر آخری تک ان کے مطلب اماموں کو بھی وہی یہ حق الیقین ہے. آپ دیکھ لیں، یہ دوسرا دکھا دیں. اسی طرح جی یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ان کی سوچ ہے کہ اگر یہ جتنے نبیوں کو معجزات ملے ہیں ان کے اکیلے مطلب اماموں کو وہ معجزات مل گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، ان کے آخری امام تک بھی. اب یہ پہلے تعریف کریں، اس کے بعد اس کے مطابق دلائل دیں. اصل میں میرا سوال یہ ہے، آئیے ان کے ہاں اچھا جی. تو پیارے بھائیوں محترم ناظرین، انہوں نے جو باتیں کی ہیں، اب میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ہاں عقیدہ یہ میں سب سے پہلے قرآن سے وہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں قرآن میں امامت بعض اوقات نبوت کے لیے لفظ امامت استعمال ہوتا ہے. ثبوت کے طور پر یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 ہے. فرمان باری تعالیٰ قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ امام استعمال کرتے ہیں، نبی کے لیے لفظ امام. اور جہاں بھی یاد رکھیں امامت کی بات آئی ہے وہاں اب 124 نمبر صفحہ سورہ بقرہ. اسی طرح دوسرے 8 منٹ ہو گئے بھائی، 8 منٹ ہو گئے آپ کے. ٹائم پورا ہو گیا علامہ صاحب، ٹائم پورا. جی جی اجازت ہے علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، اس قوم کا عقیدہ امامت ہم نے ان کے کتب سے دکھایا کہ ان کے مذہب میں شیطان امام بنے، وہ اس کی امامت صحیح ہے. علامہ صاحب یہاں پہ جھوٹ بولے اور کہا کہ ہمارے ہاں تو صرف تلوار اٹھانا حرام ہے. اوے آپ کے کتاب میں اس کی طاعت واجب ہے، نہ صرف تلوار اٹھانا حرام ہے، اس کی طاعت واجب ہے. کیوں جھوٹ بولے آپ نے کہ صرف اس کے خلاف تلوار اٹھانا واجب ہے؟ جو شیطان ہے اس کی طاعت اٹھانا فسمع واطع، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. کب بولا کہ اس کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ؟ بھائی افراتفری پہ لگی، اپنے سے الفاظ بناتے ہو.
اپنے مذہب کو بھول گئے بھائی. اب ملاحظہ کریں ان کے اپنے میں, اور میں نے ان کے کتاب سے دکھایا ان کے پاس جو بڑا خلیفہ ہے عمر, تیمم نہیں آتا, قرآن کی مخالفت کر رہا ہے اور وہ خلیفہ بنا پھر رہا ہے. اور قرآن کی آیت میں نے ان کو پڑھ کے سنا ہے, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یار میں مناظرہ ختم, میں سنی بن جاتا ہوں, اس کا جواب دے دے مولوی. یا 3 منٹ لے لو میرا, یا آ جاؤ 3 منٹ لے لو. قرآن کی جو خلاف فتویٰ دے وہ کافر ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. عمر نے کہا کہ نماز نہ پڑھ, قرآن کی مخالفت میں فتویٰ دیا. آپ کا امام ہے, آپ کا نظری امامت ہے, آپ کا سب سے بڑا امام ہے عمر. یہ کیسے مسلمان ہے, کیسے خلیفہ ہے جو قرآن کی مخالفت کرتا ہے, وہ کیسے کافر نہیں ہے؟ بسم اللہ کرو, 3 منٹ میرا ہدیہ لے لو. بسم اللہ 3 میں نے 3 منٹ میرا, عمل کریں نا, اسی کا جواب دینا, کوئی اور نہیں کہنا. بات سنیں. اب دیکھیں جی, ان کی مطلب فرار کی کوشش چیک کر رہے ہیں, عقیدہ امامت پر یہ نہیں آ رہے. اب دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہے, سنیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب قرآن کی آیت اترتی ہے کہ اونچا نہیں بولنا, بخاری شریف کی روایت. میرا وقت ہے, میں نے وقت دیا ہے آپ کو, میں نے آپ کو وقت دیا. تیمم کی مخالفت پہ بات کرو. اچھا دیا, مجھے بات کرنے دیں, بیچ میں نہیں بولا. اگر وقت دیا ہے تو 3 منٹ مجھے بات کرنے دیں. میرا وقت ہے نا, میرے وقت میں ضائع نہ کروں. ہمارا عقیدہ سن لینا. آپ نے مجھے عقیدہ بات سنیں, یا خلافت کا ٹاپک ہی نہیں ہے. ایک شخص قرآن کے خلاف فتویٰ دیتا ہے, وہ قرآن کہتا ہے کافر ہے. بھائی یہ کیسے مسلمان ہے, اور خلیفہ اس کی اطاعت بھی واجب ہے. خلافت کی بات ہی نہیں ہے. بات سنیں, حضرت عمر کی بات کر رہے ہیں, ہماری کتابوں سے. بات سنیں, ہمت نہیں ہے, آپ تو 2 منٹ بات کر کے بھاگ گئے. بات سنیں. اچھا بات سنیں, اب مجھے ٹائم دیا تو بات کرنے دیں. بات یہ ہے, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کون سا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا. اس وقت جب حضرت عمار بن یاسر مطلب انہوں نے بتا دیا, اعتراض کیا, قبول کر لیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب, دیکھو ہمارے یہاں کیا عقیدہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی مطلب جو مطلب امتی ہے وہ معصوم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب میں یہ کہنے لگا ہوں کہ یہ ٹاپک نہیں ہے. ہم نہیں کہتے کہ معصوم ہے, آپ کہتے ہیں اس کی خلافت صحیح ہے. جس کا اسلام خراب ہے بھائی, وہ جو شخص اس کا اسلام ہی نہیں ہے, قرآن کی مخالفت میں فتویٰ دیتا ہے, وہ مسلمان ہی نہیں. آپ کہتے ہیں اس کی امامت صحیح ہے. ابھی کرتے ہیں, اس کا جواب دے دو. آپ اپنا عقیدہ امامت کی تعریف کریں, میں عقیدہ امامت کی تعریف کرتا ہوں. اس طرح کے مطابق 1 منٹ, میرے عقیدہ امامت کی آپ نے تعریف سنی نہیں ہے. آپ فرار ہو رہے ہیں, میرے عقیدہ امامت کی بات سنی نہیں ہے. ہمارے یہاں خلافت کیا ہے, عقیدہ امامت کیا ہے, آپ کے ہاں کیا ہے. نہ آپ نے اپنی تعریف کی, نہ میری مطلب عقیدہ امامت کی تعریف کرنے دی. ایک آیت دیکھیں, بات سنو. جب ہماری کتابوں سے اعتراض ہے تو جواب بھی ہماری کتابوں سے ہوگا. سنیں, حضرت عمر رضی اللہ چیزیں نہیں چلا, فوراً مطلب لینا شروع کر دیا. 1 منٹ, انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب کیا کہ ہم پابندی لگا دیں گے, حق مار اتنا ہوگا. ایک عورت نے بتایا, انہوں نے فیصلہ بدل لیا. اور رمل کے متعلق بات سنیں, رمل کے متعلق اسی طرح حجر اسود کے متعلق ان کا نظریہ کچھ اور تھا. جب انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, ہم اپنی بات چھوڑ دیتے ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارا کچھ چھوڑ رہا, آپ اس پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. بھائی میڈیٹر کیا ہے, آپ ٹاپک سے فرار کیوں ہونے دے رہے ہیں؟ ٹاپک ہے شیعہ کا عقیدہ امامت. شیعہ عقیدہ امامت, ملاحظہ کر رہے ہیں, بس خاموش. وقت میں اپنا وقت ریکلیم کرتا ہوں, 3 منٹ میں نے اس کو دیا بھائی, کہ عمر صاحب نے, اب میرے پاس 3 منٹ بچے ہیں, عمر صاحب نے قرآن کی مخالفت کی ہے, اس کے خلاف فتویٰ دی ہے. جو قرآن کے خلاف فتویٰ دیتا ہے, سنت کے خلاف فتویٰ دیتا ہے, وہ بھی ایک واضح امر تیمم, وہ کافر ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ امام ہے, یہ آپ کی امامت ہے جی, یہ مجھے سمجھا دیں ان کا دین تہس نہس ہو گیا نہیں ہو گیا. عمر چلا گیا, عمر کی خلافت امامت, بلکہ عمر کا اسلام ایمان چلا گیا, تو ان کے مذہب میں بچا ہی کیا. یہ مسلمان ہے, ابن تیمیہ مسلمان ہے. اگر عمر نہیں ہے تو یہ مسلمان ہے. اب ملاحظہ کریں, یہ کہتے ہیں, کیا کہتے تھے, یہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے مذہب میں تو صرف تلوار اٹھانا حرام ہے. یہ دیکھو, میں نے ابن تیمیہ کا قول دکھایا, میں نے صحیح مسلم دکھائی. اب دیکھو, اشاعرہ کا امام ابو الحسن اشعری, کتاب الابانہ عن اصول الدیانہ, ملاحظہ کریں, ومن دیننا, ہمارا دین یہ ہے, ان نصلی الجماعات والاعواد والاعیاد وسائر الصلوات والجماعات خلف کل بر وفاجر, کہ ہمارا دین یہ ہے کہ ہم عید جمعہ ہر فاسق فاجر کے پیچھے یا نیکوکار کے پیچھے پڑھتے ہیں. کما روی عن عبداللہ ابن عمر کان یصلی خلف الحجاج, جیسے عبداللہ ابن عمر حجاج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اچھا, پھر فرمایا من انکر ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتذليل من رأى الخروج عليهم إذ ظهر منهم ترك الاستقامة,
کہ ہم چاہتے ہیں کہ ائمہ مسلمین کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور جو بھی شخص ان کے خلاف تلوار اٹھائے اس کو ہم گمراہ کہہ دیں. اذا ظہر منہم ترک الاستقامہ، جب خلفاء صراط مستقیم کو چھوڑ دیں. آپ کو پتہ ہے کہ حجاج ابن یوسف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کی تکفیر ہوئی ہے، اور کتنے بے گناہوں کا خون بہایا اس نے. عبداللہ ابن عمر نے اس کی پیچھے نماز پڑھی ہے، یہ ان کا خلیفہ، ان کا امام ہے. اچھا، یہ رسالۃ لأہل الثغر ابو الحسن اشعری کا، واجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين وعلى ان من ولي شيء من امورهم عن رضا او غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر. کہتے ہیں کہ سمع و طاعہ ہے تمام ائمہ مسلمین کے لیے، چاہے وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو. ان کے مذہب میں فاجر فاسق ہے، ہمارے مذہب میں کیا ہے؟ شیعوں کا عقیدہ امامت سن لو. شیعوں کا عقیدہ امامت یہ ہے، انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا بعد ابدا، کتاب اللہ وعترت اہل بیت. شیعوں کا عقیدہ امامت حدیث متواتر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کی اطاعت کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، ان کو چھوڑو گے گمراہی کفر تمہارا مقدر ہے. ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت مطہرین علیہم السلام. ہمارا عقیدہ امامت کیا ہے؟ یہی حدیث رسول ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں گے کہ اگر اس کا اطاعت کیا تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. تم اس کی اطاعت کرتے ہو جو قرآن و سنت کی مخالفت، خود کہتے ہو یہ فاجر ہے، خود کہتے ہو بر و فاجر کی اطاعت واجب ہے. جی ہمارے اور آپ کے عقیدہ امامت میں یہ ہے. آپ نے کہا نا کہ حدیث میں یہ ہے کہ افضل الجہاد اداء کلمۃ الکفر امام الامام الجائر. یہ تمہارے عقیدے میں یہ حدیث شاذ ہے، غیر مشہور ہے. تمہارے عقیدے میں تضاد ہے، ایک طرف کہتے ہیں اس کے سامنے صحیح کلام کو بیان کرنا جائز ہے، دوسری طرف کہتے ہیں اس کی طاعت واجب ہے، اس کی مخالفت حرام ہے. اس کی طاعت واجب ہے، شیطان کی طاعت واجب ہے. تو تمہارے عقیدے میں تضاد ہے، بھئی اس کا جواب دے دو کہ شیطان کی طاعت کب تک کرتے رہو گے؟ اے مولوی صاحب چلو، میں نے 7.5 منٹ بات کی، آپ بات کریں. علامہ ہاں صاحب جی، بسم اللہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائمر لگائیں جی. لگا ہوا ہے. انہوں نے جو بات کی ہے یاد رکھنا، ان کے ہاں عقیدہ امامت کا ہے. اوائل المقالات اور شیخ مفید صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں جس طرح ائمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اسی طرح ائمہ معصوم ہیں. جس طرح مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مطلب معاملات ہیں، اس طرح ائمہ کے لیے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی اور ائمہ میں صرف ٹائٹل کا فرق ہے، اور یہ حقیقت ہے. ان کے ہاں یہ چیزیں مطلب کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں غیر. اب میں سوال کرتا ہوں شیخ مطلب حسن اللہ یاری صاحب سے، اگر آپ میں ہمت یہ بتا دیں کہ آپ کے ہاں کیا یہ بات موجود ہے کہ غیر تحریری وحی امام کو مطلب کیا ہے غیر تحریری وحی کا علم حاصل ہے، یعنی امام کے پاس غیر مطلب؟ تحریری وحی. اچھا میں بتانے لگا ہوں. انہوں نے جو عقیدہ امامت بیان کیا ہے، یاد رکھیں انہوں نے چکر دیا ہے. ان کے ہاں یاد رکھیں کہ ان کو جو سوالات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ تمام انبیاء کو جو معجزات دیے گئے وہ معجزات صرف ان کے ائمہ کو حاصل ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لگائیں اس کو. اچھا اس طرح ان کے ہاں پھر سنیں، ان کے ہاں چلو یہ بات یہ کر دیں گے، جب یہ سوال مانگ لیں گے ہم دکھا دیں گے. ان کے ہاں یاد رکھیں ائمہ کو تمام مطلب کیا ہے کہ قیامت تک کا علم دے دیا گیا ہے. ان کے ہاں یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ ان کے اماموں کو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی جاتی ہے، ان کے ہاں غیر تحریری وحی کا تذکرہ ہے. اب یہ امام کا جو جامع معنی میں نے کہا تھا تعریف کریں، اس کے مطابق پھر اپنی بات کریں. لیکن انہوں نے کیا کیا، آپ دیکھیں یہ ہے جناب باب نمبر 8 جلد اول ہے. اب سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی شب ہوتی ہے جب رسول اللہ کی روح عرش پر آتی ہے، ائمہ کی ارواح بھی ساتھ ہوتی ہیں، ہماری ارواح بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں، ہمارے بدن میں نہیں لوٹتی مگر علم کے ساتھ نہ، مطلب علم کے ساتھ. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کیا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگوں کو ممتاز نہ ہوتے. شیخ صاحب عبارت، شیخ صاحب اجازت دیں، عبارت اجازت دیں، ٹائم زیادہ لے لیں، عبارت صحیح پڑھیں تاکہ مجھے کتاب سے اردو کی کتاب صحیح ہے عبارتیں جب پڑھتے ہیں نا، میں تو متن بھی دکھاتا ہوں، لیکن آپ آرام سے پڑھیں تاکہ مجھے سمجھ آئے، ٹھیک ہے نا، کب کیا پڑھ رہے ہیں تاکہ میں جواب دے سکوں. ہاں جی. ان کے ہاں یہ ہے کہ جس طرح کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ختم ہو جائے گی اللہ کی ذات،
یہ کہتے ہیں جی اس سے مراد اللہ کی ذات نہیں ہے بلکہ ائمہ کرام ہے. یہ دیکھ لیں، یہ شافی دکھاؤ بھائی ان کو. ان کے ہاں اللہ کا کل علم ائمہ کے پاس ہے. ان کے ہاں اللہ کا کل علم. میں بات یہ کرنے لگا ہوں، ان کا عقیدہ یہ ساری چیزیں ایسا ایسا دکھاتے جائیں گے. اب آئیں ہمارے ہاں کیا ہے، انہوں نے مجھے بات ہی نہیں کرنے دی. اہل الحدیث کے ہاں، اہل سنت کے ہاں جو عقیدہ ہے قرآن مجید میں جو بیان ہو، کیونکہ دیکھیں نا دلائل دو ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. ہمیں یہ دلیل نہیں چاہیے. پہلے نمبر پر قرآن سے دیکھتے ہیں بھی عقیدہ امامت کیا ہے. یاد رکھے امامت اور نبوت ہم مانا ہے. ایک بات جو میں نے آیت پڑھی تھی. نمبر دو، اب دیکھیں وہ کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب کیا امام قرار دیا ہے. کس طرح؟ اب میں نے جس طرح پہلے پڑھا تھا سورہ بقرہ سے، اب سورہ سجدہ ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. ایک منٹ بات سنو، مجھے بات کرنے دیں. اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 73، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا. جن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، ان سب کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ ان کو امام بنایا اور وحی عطا کی. تو ہمارا موقف یہ ہے، قرآن مجید میں ایک تو معنی استعمال ہوا ہے امامت کا نبیوں کے لیے. نمبر دو وہ استعمال ہوا ہے سورہ احقاف ہے، وَمِن قَبْلِ کتاب موسیٰ امامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا کتاب مصدق، کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی قرآن مجید کو رحمت قرار دیا، امام قرار دیا ہے، جس طرح تورات موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے لیے رحمت تھی. اس کے بعد نمبر 3 یاد رکھیں کہ لوگ جس طرح کہتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، کسی کو بھی اللہ جس طرح میں امامت سے دوں. اچھا کوئی نیک بندہ اس کو مطلب امام بنانا، اچھا اس اعتبار سے. اچھا جو عباد الرحمن انہوں نے کہا اللہ ہمیں امام بنا دے. اچھا جی، اب یاد رکھیں یہ لوگ چکر کیا دیتے ہیں. امامت اور خلافت میں فرق کیا ہے؟ ان کے 12 امام ہیں. حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے. کتنے؟ 12 خلفاء. ان 12 خلفاء کے دور میں دین غالب رہے گا. میرا سوال یہ ہے ان کے جو 12 مطلب کیا ہیں ائمہ ہیں، کیا ان کے پاس حکومت رہی ہے؟ کیا وہ خلیفہ تھے؟ یہ ہمارے ہاں خلیفہ اور امام میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ، ایک ہے مذہبی پیشوا. اب فرق سمجھیں. ہم کہتے ہیں کہ نبوت کے معنی میں جو تشیع کے ہاں عقیدہ امامت پایا جاتا کیا ہے ان کا؟ امام معصوم ہے. اچھا اس کے بعد امام جو بھی چاہے جس طرح چاہے جو بھی کہہ دے آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو قبول نہیں کریں گے تو نتیجتاً آپ دائرہ اسلام سے کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے. تو اب دیکھیں میں ان سے سوال کرتا ہوں، جواب دیں. آپ کے اس اصول کے تحت کون کون آیا ہے؟ ابھی سوچا؟ حدیث سے اپنے حدیث ثقلین پڑھیے. جو حدیث ثقلین اطرت میں کون کون آتے ہیں بتائیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی اولاد میں کون کون آتے ہیں؟ کس کس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ بھائی بات سنیں، دعویٰ کریں. آپ کا دعویٰ ہے امام معصوم ہے، امام نبیوں کی طرح ہے. آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ امام حضرت علی رضی اللہ عنہ سمیت جتنے بھی ائمہ ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کی طرح ہے. اچھا اس پر نص قطعی ثبوت قطعی دلالت پیش کریں. بات یہ ہے یا تو متواتر روایت ہو یا پھر قرآن کی آیت ہو. آپ نے جو نظریہ جو عقیدہ اماموں کے متعلق بنا رکھا ہے اس عقیدے کے مطابق وقت ختم ہے جی، وقت 7 منٹ ہو گئے. 7 منٹ ہو گئے بھائی. شروع کروں میں آپریٹر بھائی، ماڈریٹر بھائی؟ بسم اللہ استاد، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، میں نے پچھلے اپنے ٹرم میں 3 منٹ اس کو دے دیا اپنے کہ بتاؤ ایک شخص جو قرآن کی روح سے غیر مسلم ہے وہ کیسے صحابی ہے، کیسے مسلمان ہے. حالانکہ میرا وقت کم ہے، میں نے 3 منٹ اس شخص کو دے دی. اس میں جواب نہیں دیا، پر اگلا ابھی بھی جواب نہیں دیا، اس سے پہلے بھی جواب، آخرت تک جواب نہیں دے گا. کوئی عمری مولی نہیں جس کے پاس جواب ہو. آپ کا مذہب چلا گیا جی، عمر مسلمان نہیں رہا نا تو آپ کا امامت بھی چلا گیا.
نہ آپ کا امامت ہے، نہ آپ کی صحابیت ہے، نہ آپ کا کوئی مذہب ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ جیسے کرسچن حضرات ہیں نا، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا ہے. جتنا کرسچنوں کا حضرت عیسیٰ سے تعلق ہے اتنا ہی آپ کا تعلق قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. نقلی تعلق. اصلی تعلق ہوتا ہے نا تو ابو عمر کا اسلام ثابت کر سکتے ہیں، اپنا امام بتا دیتے. اچھا، آپ نے جو اعتراض کیا نا کہ جو امامت کا منکر ہو وہ کافر ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو امامت اس پہ ثابت ہو اور وہ قبول نہ کرے وہ کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکذیب کرے وہ کافر ہوتا ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ انبیاء کے معجزات ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس ہیں، کیوں نہ ہوں؟ اس میں کون سا مشکل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تو عقیدہ ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کے پاس معجزات تھے سوائے قرآن کے 2-3 معجزات. ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورے انبیاء کے معجزات تھے. موسیٰ کا عصا ان کے پاس تھا، سب معجزات تھے، اور انہوں نے یہ اپنے اوصیاء کو منتقل کیا. اس میں مشکل کون سی بات ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں مولوی صاحب، آپ کا بالکل مذہب چلا گیا جی. ادھر دیکھو، قرآن میں حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یہ دلائل النبوہ ہے بیہقی صاحب کی، ابو نعیم الاصبہانی کی. یہاں پہ جابر سے روایت کرتے ہیں کہ جب مباہلہ کا وقت آیا تو یہ آیہ نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انفس کو بلا دیجئے. قال الشعبی قال جابر وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی علیہ السلام، جو نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن کی نص کے روح سے جابر ابن عبداللہ انصاری نے بولا، یہ کوئی شیعہ کی حدیث نہیں، آپ لوگوں کی حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے. جو نفس نبی ہے وہ میرا مولا علی علیہ السلام ہے. اور یہ کہتا ہے جی ان کے پاس انبیاء کے معجزات کیسے ہو سکتے ہیں جی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نفس نبی ہے جس کو قرآن نے بولا ادھر دیکھو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے. تو جتنا حسد کر، حسد سے مر. وہابی سلفی، حسد سے مر. علی بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، اتنا ہی مطہر، اتنا ہی مقدس، اتنا ہی شجاع، اتنا ہی پاک، اتنا ہی حر، اتنا مرضی اللہ، اتنا ہی محبوب رب العالمین. وہاں بھی مر جا. تو اپنا عمر کا اسلام نہیں ثابت کر سکا. میں نے ثابت کیا محترم ناظرین کہ میرا امام، میرا مولا بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے. اب کبھی یہ چینل میں نہیں آئے گا. یہ کتاب المصنف الاحادیث والآثار جزء 7 چاپ دار التاج ملاحظہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل یمن، نماز پڑھو گے، حدیث نمبر ہے 32,093، نماز پڑھو گے اور زکات دو گے، نہیں دو گے میں ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو بالکل مجھ جیسا ہے. اللہم اناؤک نفسی، میں خود تمہارے جہاد کے لیے آؤں گا، یا وہ جو بالکل میرا نفس نفیس ہے. اللہ 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 اللہ. نفس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی موسیٰ سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ لعنت ہے جو منکر ہو. نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ، عیسیٰ، ابراہیم، آدم سے لے کر عیسیٰ، سب انبیاء پہ افضل. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، اے مر جاؤ حسد سے، مر جاؤ حسد سے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے وہ کون ہے؟ اخذ بید علی، فرمایا لوگو وہ جو مجھ جیسا ہے وہ کون ہے؟ وہ میرا مولا امام علی علیہ السلام. شیعہ جھوم جاؤ، شیعہ امامت پہ سوال اٹھانے آئے کہ جی شیعوں کے اماموں کے پاس معجزات ہوتے ہیں. وہ کون سے تعجب کی بات ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے. آپ کی کتابوں میں تو نبی کے معجزات بھی نہیں ہے سوائے قرآن ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ شیعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ. یہ دیکھیں ان کے عقیدے میں اللہ کا چہرہ ہوتا ہے نا، اللہ کا چہرہ ہوتا ہے، اللہ کے دانت ہیں، وہ ہنستا ہے، اللہ کے ناخن ہوتے ہیں. کل شیء ہالک الا، یہ تو بدترین مجسمہ ہے. لیکن وجہ اللہ کون ہے؟ وجہ اللہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہے. وجہ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی وجہ کیا ہوتا ہے؟ چہرہ. اللہ کا تو چہرہ ہی نہیں ہوتا، لیکن چہرے سے ہم کسی کو پہچانتے ہیں، سبب معرفت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اللہ کو پہچانا، علی علیہ السلام سے ہم نے اللہ کو پہچانا، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہم نے اللہ کو پہچانا. ان کے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام نہیں ہے، تب یہ تو ان کے اللہ کے لمبے لمبے دانت ہیں، ان کے اللہ کے کئی ہاتھ ہیں، ناخن ہیں، چلتا پھرتا ہے، سوتا ہے، روتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے. ان کا رب ایک آسمانی چیز ہے. کرسی پہ بیٹھ کے کرسی سے صدا نکلتی ہے، آواز نکلتی ہے. اچھا، کل شیء ہالک الا، ہر چیز تباہ ہے سوائے ائمہ معصومین علیہم السلام کے. یہ کہتے ہیں ان کے پاس حدیث ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس تمام علم اللہ ہوتا ہے. ایسے کوئی حدیث ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں برابر کوئی علم نہیں ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کا سارا علم اللہ سے ہے،
لیکن اس طرح نہیں کہ اللہ کا پورا علم ائمہ علیہ السلام کے پاس ہے. اچھا محترم ناظرین، انہوں نے سوال کیا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس کیا حکومت تھی؟ انی جاعلک للناس اماما، کہتا ہے یہ نبی، یہ تو پہلے سے نبی تھا بھائی. وقال من ذریتی، یہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اس کا بیٹا بھی ہے. اس کو اتنا نہیں پتا شیخ کو کہ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے سے نبی تھے، تبھی اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے. انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، اس کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا 100 سال کی عمر میں ملا، بڑھاپے میں بیٹا ملا، وہ پہلے سے نوجوانی سے وہ نبی تھے. یہ امام جو ہے یہ کہتا ہے نبی کے معلوم. انہوں نے ہم سے سوال کیا کیا آپ کے ائمہ کے پاس حکومت تھی؟ نہیں جی حکومت نہیں تھی، لیکن خلیفۃ الرسول حکومت کا نام ہے. خلیفت عربی نہیں آتی. شیخ صاحب عربی نہیں پڑھی نا. خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ جانشین کو کہتے ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بناتا ہوں، اور زمین پہ اس کی حکومت تھی. کسی نے آج تک بولا کہ آدم علیہ السلام کا کوئی فوج تھا، کوئی خزانہ دار تھا، وہ تخت پہ بیٹھتے تھے؟ او شیخ، خلیفۃ اللہ، حجت اللہ، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پیغمبر کے سارے معجزات علم اس کے پاس ہے. یہ تو آپ لوگوں کا ہے کہ جو بھی آپ کی اپنی کتاب معذرت کے ساتھ لکھا ہے کہ فاسق فاجر آپ کے خلیفے بنتے ہیں نا، فاسق فاجر کے پاس حکومت آ گئی جی، خلیفہ بن گیا، خلیفہ بن گیا. خلیفہ وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہے، چاہے حکومت اس کے پاس ہو یا نہ ہو. میرے 7 منٹ ختم ہو گئے. جی جی بسم اللہ علامہ صاحب. علامہ بیچارہ تباہ ہو گیا بیچارہ. ٹائم شروع ہو گیا، بات کرنے دے. جی بسم اللہ. پہلے نمبر پر یہ دیکھیں انہوں نے بات کی ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی جیسے ہیں، جبکہ امام جعفر صادق ان کے شافی کتاب یہ سامنے آپ کے اسکرین شاٹ آ رہا ہے، یہ میں نے وہ فوٹو سٹیٹ کرا کے رکھے ان کی کتاب سے. انہوں نے کہا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم نبیوں کی طرح ہیں، رسولوں کی طرح ہیں، اور ہمیں نبوت کے درجے پر فائد کرتا ہے، ہم اس سے بری ذمہ ہیں، میرا گوشت، میرا جسم، سب کچھ. یہ عبارت اچھی طرح سے پڑھو، عبارت اچھی طرح سے پڑھیں پلیز. بولنا میں یہ تصویر سامنے آ گئی ہے. نہیں شیخ صاحب عبارت پڑھیں. بات سنیں کیونکہ یہ میرے پاس ہیں، وہ میں نے کہا نا میں نے فوٹو سٹیٹ کرایا ہے، فوٹو سٹیٹ اصل کتابوں سے. علامہ صاحب عبارت پڑھے نا فوٹو اسٹیٹ سے. بات تو سنیں نا، اس لیول کی یہ مطلب وہ نہیں ہے، مطلب میرے آپ دیکھ رہے ہیں نظر والی مسئلہ. بات سنیں پچھلے وقت پڑھنا نہیں آتا، اردو نہیں پڑھنا آتا، منازع کر رہے ہیں. پڑھ کے سنانا یار. میں نے عبارت پڑھی ہے بتائیں. نہیں پڑھی ہے نا جا کے پڑھی ہے عبارت پڑھ کے سناؤ. موضوع سے فرار نہ ہو. آپ کہتے ہیں نبیوں جیسے، آپ کے امام کہتے ہیں کہ جو ہمیں ایسا کہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں بولا ہے. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. عبارت پڑھ کے سناؤ. یہ نہیں بولا ہے جو ہمیں نبی کہہ دے، نہیں بولا جو ہمیں انبیاء جیسے کہہ دے. یہ عبارت یہ کہ جو ہمیں نبی کہہ دے ہم اس سے بری ہیں. نہیں بولا کہ جو ہمیں انبیاء جیسے سمجھے ان سے افضل سمجھے ہم ان سے بری ہیں. بولا جو ہمیں نبی کہہ دے. نبی نہیں ہے لیکن انبیاء سے افضل ہے. اللہ کے پاس مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کا کل علم ہے ہمارے پاس ہے. دیکھیں یہ ان کا باب نمبر 22 ہے شافی میں. وہ کہتے ہیں جی امام ابو جعفر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا علم ایک علم عام ہے، ایک علم خاص ہے. پس جو خاص ہے اس سے نہ ہی کوئی مطلب کیا فرشتہ مطلب جو مقرب ہے مطلع ہوا، نہ ہی نبی مرسل مطلب مطلع ہوا، اور جو اس کا علم عام ہے اس سے ملائکہ مقربین انبیاء مرسلین کو مطلع کیا گیا. اور ہمارے پاس اللہ کا کل علم ہے. فرمایا کیا تم اللہ کتاب نہیں پڑھتے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں انہوں نے ان کا موقف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس طرح جس طرح باقی ان کے انبیاء پہلے سے لے کر ان کے امام آخری تک ان سب کو اللہ کا کل علم دیا گیا. پھر بھی غلط پڑھ رہا ہے. عبارت یہ نہیں ہے، آپ غلط پڑھ رہے ہو. اچھا امام جعفر صادق دیکھیں، امام جعفر صادق یہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہمیں نبوت کے درجے پہ، میں نے کہا ہے نا، سوال کیا آپ نے بتایا. شیخ مفید صاحب فرماتے ہیں کہ صرف ٹائٹل کا فرق ہے، ہمارے ہاں نبوت امامت ایک ہی چیز ہے. آپ نے جواب دیا ہے. اچھا بول رہے ہیں نا، بیچ میں بول رہے ہیں بار بار. بھائی آپ کی آج نا سب کے سامنے نظر آ رہی ہے جو کیفیت ہے کہ آپ کے ہاں جو عقیدہ امامت ہے. سنیں ان کے ہاں یہ کہ ہمارے ہاں یہ کہ اللہ کے اعمال پیش ہوتے ہیں نا، ان کے ہاں یہ ہے کہ ان کے ائمہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ 28واں باب ہے
اور ان کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام پر اعمال پیش ہوتے ہیں. یہ دکھائیں ان کو, یہ دکھائیں ان کو 28واں باب ہے. یہ اشافی دکھا. اچھا جی, کیونکہ میں نے اردو کتاب سے وہ لیے ہیں اسکرین شاٹ, اور ایک یا تو پیور عبارت والی ہو, عربی کتاب ہو, زبر زیر نہ لگے ہوں تو بندہ عبارت پڑھے. جس میں زبر زیر لگے ہوں تو اس میں پڑھتے ہوئے جو پڑھا لکھا بندہ ہے اس کو غلطی ہو جاتی ہے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, آپ جیسے بندے موضوع سے ہٹا دیں گے. اس لیے ہم عبارت نہیں پڑھ رہے, پیور عربی ہوتی ہے. عبارت اردو عبارت نہیں پڑھتے, اردو نہیں پڑھتے, غلطی ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد آگے سنیں کا موقف کیا ہے. نبی رسول اور محدث کا فرق سنیں. یہ کہتے ہیں جی, یاد رکھیں, پوچھا کہ نبی رسول میں کیا فرق. امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ پوچھا نبی رسول میں کیا فرق ہے. فرمایا نبی وہ ہے جو فرشتہ کو خواب میں دیکھتا ہے, اس کی آواز سنتا ہے, لیکن ظاہر بظاہر حالت بیداری میں نہیں دیکھتا. اور رسول وہ ہے جو آواز بھی سنتا ہے, خواب میں بھی دیکھتا ہے, اور ظاہر میں بھی. اور میں نے پوچھا امام کی منزلت کیا. فرمایا فرشتہ کی آواز سنتا ہے مگر دیکھتا نہیں ہے. دکھاؤ ان کو. ان کے ہاں کیا ہے کہ فرشتے ان کے امام پر کیا کرتے ہیں, وحی کرتے ہیں, لیکن وہ نظر نہیں آتے. اب انہوں نے جو روایت پڑھی ہے, یہ تو میں ان کی کتابوں سے پیش کر رہا تھا نا, میں بار بار ان سے سوال کروں گا بھی آپ کا عقیدہ امامت کیا ہے کہ ائمہ معصوم ہے, ائمہ نبیوں کی طرح ہے, اور اسی طرح جو نہ مانے وہ کافر ہے. اور دلیلیں کس کی دے رہے ہیں, وہ خلفاء کی دلیلیں دے رہے ہیں. اچھا, یاد رکھیں انہوں نے حدیث پڑھی ہے اطرتی. میں نے سوال کیا تھا کہ اطرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اس میں بے شمار لوگ آتے ہیں. ہمارے یہاں تو وہ معنی نہیں ہے, کیونکہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے, نبی تھے, اور ایک ہی معنی ہے. اچھا جی, اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہاں میں یہ بھی جواب دے دوں. کہتے جی قال انی جاعلک للناس اماما, میں بنانے والا ہوں. اچھا, انہوں نے عربی پتہ نہیں پڑھی نہیں ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. آپ جیسا بندہ کھڑا ہو کے کہے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کب وہ کتاب دی گئی تھی, وہ تو 40 سال میں مطلب ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد نبوت ملتی ہے. جناب کیا ہے کہ وہ کتاب ملتی ہے, کتاب جس طرح تورات جب نازل کی گئی, یہ سب کچھ موجود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ماں کی گود میں کہتے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اور آپ جیسے جو نا مطلب کیا ہے کہ جو شعبدہ باز کہہ لیں, بات کو گھمانے والے, وہ بھاگ کھڑے ہوئے کہ آتانی الکتاب, اللہ نے دے دی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ وہ تو بچے ہیں, اللہ نے کیسے کتاب دے دی ہے. او بھائی جاعلو کا, جاعل کیا ہے, اسم فاعل ہے کہ میں کیا ہے بنانے والا ہوں. مطلب یہ نہیں کہ بناؤں گا, مطلب یہ ہے آپ جاعلو مطلب کیا ہے کہ آپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں نبوت اور امامت کی وجہ سے. جاعل اسم فاعل کا صیغہ ہے, مضارع کا نہیں ہے, جس میں حال اور مستقبل کی آپ بات کر رہے ہیں. ایک بات اب میں کہتا ہوں, ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے. ہم بھاگنے نہیں دیں گے آپ کو. ابھی میں حدیث مطلب جو آپ نے ثقلین بیان کی وہ بھی بیان کرتا ہوں. ہمارے ہاں عقیدہ یہ ہے بھائی, قرآن کی آیت کے مطابق جو سورہ احقاف ہے وہاں جو بات موجود ہے آیت نمبر 12 میں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو, قرآن مجید کو امام بنایا ہے تا قیامت ہماری رہنمائی کرے گی. اور رہنمائی کیسے ہوگی, نبیوں کے بعد. اب دیکھو نبی اور عام مطلب کیا ہے, عام یلا نبی ٹائم جہان کے امتی مل جائیں. ختم ہے, آپ کا ٹائم ختم ہے جی, ٹائم ختم ہے جی. آپ کا جی استاد محترم بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, یہ مولوی صاحب ادھر تشریف لائے ہیں. ان سے سوال کیا گیا کہ بھئی آپ کے عقیدے میں شیطان کا امامت ثابت ہے آپ کی کتب سے, صحیح حدیث سے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اشخاص امام بنیں گے, اور شیخ صاحب یہ حدیث نہیں مسلم کی میں نے غلط پڑھی ہے, غلط ترجمہ کیا ہے, ہدایت پہ نہیں ہے, سنت پہ نہیں ہے. اور وہ ان میں ایسے افراد ہیں جو شیطان انسان کے روپ میں. حذیفہ نے کہا ان کو پائیں کیا کریں, تو کہا کہ ان کی طاعت کرو. تمہارے مذہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خلیفے بنے وہ شیاطین ہیں, نہ ہدایت پہ, نہ سنت پہ, نہ شریعت پر ہیں, اور ان کی طاعت آپ پہ واجب ہے. آپ کا یہ عقیدہ امامت ہے. یہ نہ بولو کہ قرآن کو بھی, قرآن میں جو ہے انبیاء کو امام بولا گیا. یہ نہ بولو کہ قرآن مجید میں لفظ امام کتاب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. ہمارا جو آپ سے گفتگو ہو رہا ہے عقیدہ امامت, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیشوا کون ہے. آپ کے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشوا شیاطین ہے. اور بھائی آپ کے عقیدے میں وہ شخص جو قرآن کی صریح مخالفت کر رہا ہے, ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, جواب نہیں دیا نا آپ نے.
وہ تیمم کو اس کو آتا نہیں ہے, تیمم کی مخالفت آئے, تیمم نہیں آتا, سنت نہیں آتا, وہ مخالفت کر رہا ہے, وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جی. جو غیر مسلم ہے, جو قرآن کا محارب ہے, جو قرآن, وہ آپ کے نزدیک امام ہے, بلکہ سب مسلمان اماموں کا امام ہے, سب صحابہ سے افضل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ مجھے سمجھا. میں نے کہا میں سنی بن جاتا ہوں نا, میں نے اپنا ٹائم اس کو دے دیا. میں نے کیا بولا؟ میں شیعوں کا سب سے بڑا مدافع ہوں الحمدللہ رب العالمین, دنیا جانتی ہے مختلف زبانوں میں. اور میں نے اس کو کہا کہ میں سنی بن جاتا ہوں, اسے اشکال کا جواب دے دو. نہیں دے سکا بھائی, نہیں. ادھر دیکھو شیخ, نہیں دے سکے نا. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عبارت غلط پڑھی ہے. حدیث میں یہ ہے کہ جو ہمیں نبی کہہ دے ہم ان سے بری ہیں. اس شخص نے غلط ترجمہ کیا کہ جو ہم نبیوں جیسے کہیں ہمیں, وہ ہم اس سے بری ہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہو شیخ؟ میں نے کہا عبارت پڑھو, عبارت نہیں پڑھا. کہتے ہیں عبارت میں غلطی ہو جاتی ہے, اور اردو نہیں پڑھنا آتا. ہم نے آپ سے اردو عبارت قبول کیا, اردو بھی نہیں پڑھ, کہتے غلطی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. میں کہہ رہا تھا کہ یہ شیعہ جو مولوی آتے ہیں وہ جاہل تھے, یہ تو بھی ان سے گئے گزرے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث پڑھی, وہ اس میں بھی جو ہیرا پھیری کیا. اب جھوٹے آدمی, حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ کے دو علم ہیں, ایک علم خاص ہے, ایک علم عام ہے. علم خاص صرف اللہ کے پاس ہے, کسی کو نہیں دیا. علم عام وہ ہے جو انبیاء کو بھی دیے, فرشتوں کو دیے. جو انبیاء فرشتوں کو دیے وہ ہمیں علم حاصل ہے. یہ تو نہیں بولا کہ اللہ کا پورا علم ہمارے پاس ہے. اس میں صریح ہے جو علم خاص ہے وہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا. کیوں آپ نے جھوٹ بولا؟ امامت اور نبوت میں پوچھتے ہیں فرق کیا ہے جی؟ امامت اور نبوت میں فرق یہ ہے کہ نبی وہ ہے, رسول وہ ہے جس کو اللہ کہہ دے کہ نبی اور رسول ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی نبی بولا وہ نبی ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ کسی پہ وحی آ جائے یا کسی سے فرشتوں سے گفتگو ہو جائے وہ نبی بن جاتا ہے. اوے شیخ, آپ نے قرآن نہیں پڑھی؟ شیخ قرآن سے ان پڑھ, قرآن کا جاہل. وذکر فی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر فی الکتاب مریم کا ذکر کرو کہ یہاں پر فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. جبرائیل کا قال انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیہ. یہ جبرائیل سامنے آ کر نہ صرف آواز سنتی ہے مریم, بلکہ اور مریم کوئی نبی ہے تمہارے مذہب میں. اور اسی طرح وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم موسیٰ کی والدہ کو ہم نے وحی کیا کہ بھئی اس کو اپنے بیٹے کے صندوق میں ڈال دے, صندوق کو دریا میں ڈال دے, اور وغیرہ وغیرہ. فرشتوں سے بات کرنا اب کے بخاری میں موجود ہے وہ بھئی کہ عمران ابن حسین فرشتوں سے گفتگو کرتے تھے. وہ کیوں؟ جب آل نبی پہ بات آ جاتی ہے, ناصبیت کا چہرہ دیکھو. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کی بات آ جاتی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہا نفس میرا جان, اور نبی کی دشمنی ہے نا, نبی کی جان سے دشمن جو دشمن ہو, نبی کیا دشمن ہے, اور نبی کے دشمن صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھائی عمران ابن حسین پھر سے فرشتے بات کریں تو تمہیں تکلیف نہیں ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام جو انبیاء سے افضل ہے, ہمارے نبی جیسے, ان سے ملائکہ گفتگو کریں تو آپ کو چڑ ہو جاتی ہے؟ ناصبیت کا چہرہ ملاحظہ کریں محترم ناظرین. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ نبی تھے نہیں جی, کہا انا عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو عیسیٰ علیہ السلام جھوٹ کہہ رہتے ہیں, گہوارے میں جھوٹ کہہ رہتا ہے, اور نبی تھے, وہی آئی ہے تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں نا. یہ اس میں فاعل جو ہوتا ہے یہ ماضی کے لیے نہیں آتا, اس میں فاعل یا تو حال کے لیے آتا ہے یا آئندہ کے لیے ہوتا ہے. اس شخص کو عربی نہیں آتی. اچھا محترم ناظرین, میں آپ کو کچھ بات بتاؤں کہ ہمارا عقیدہ امامت کیا ہے. اس نے بالکل جواب نہیں دی. شیخ صاحب یہ حدیث تو متواتر ہے نا, انی جاعل انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعد ابدا, کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی علیہم السلام. اسی لیے تو آپ گمراہی پر ہیں نا, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا معیار بتا دیا کہ اے لوگوں میں تو دنیا سے گیا, میں آپ سے خدا حافظی کر رہا ہوں, حجت الوداع کر رہا ہوں, خدا حافظی میں تمہیں سپرد کر رہا ہوں دو چیزوں کے, کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو بھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے, کتاب اللہ اور میرے عطرت اہل بیت علیہ السلام. ابو بکر اہل بیت میں سے, تم نے اس کو پہلا امام مان لیا نا, اہل بیت میں سے تو نہیں نا. او بھائی تم جو مرضی کرو, ابو بکر اہل بیت میں سے نہیں ہے. تم جو مرضی کرو, امام علی علیہ السلام اہل بیت کے سردار ہیں. تم جو مرضی کرو, جل جاؤ, ابو بکر عمر عثمان اہل بیت علیہ السلام میں سے نہیں ہیں. تم جو مرضی کرو, جل جاؤ, حسن حسین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں, یہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.
اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تم نے اتباع نہیں کی ابو بکر عمر کی اتباع, اس لیے تم گمراہ ہو. بھائی 2 اور 2 4. کوئی سائنٹیفک فارمولا, کوئی راکٹ سائنس نہیں, کوئی ایڈوانس فزکس نہیں ہے. بہت واضح. یہ شیخ گمراہ, اس کے اکابر گمراہ, اس کا پورا فرقہ گمراہ. کیوں؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ غلط بولے, یا یہ گمراہ. یہ گمراہ ہے بھائی, نبی نے غلط نہیں بولا. ہمارا عقیدہ امامت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مطہرین کے, جس کو نبی نے فرمایا مطہر, جس کو قرآن نے بولا مطہر, ان کی اتباع کرو. یہ عقیدہ امامت اس طرح صاف ہے, اس طرح نورانی ہے, اس طرح پاک ہے جیسے اللہ پاک ہے, جیسے اللہ کی وحدانیت حق ہے. اور تمہارے اللہ کی وحدانیت پہ اعتقاد ہی نہیں ہے. تو اللہ کے دانت ہے, تمہارے اللہ کے دانت ہے نا, دانت ہے نا تمہارے رب کے. تمہارے رب کا پیٹ ہے نا, دوتی ہے نا تمہارے رب کا. جس طرح اللہ تعالیٰ حق ہے, اسی طرح یہ عقیدہ امامت حق ہے. ٹائم آپ کا پورا ہوا. بات یہ ہے, بسم اللہ کریں. ٹائمر لگا. اچھا ٹائمر لگا رہی ہے. دیکھ لینا نہ یہ صحیح وہ اپنی طرف سے اس کی تعریف اپنے عقیدے کی نہ موضوع پر آئیں گے. کبھی جائیں گے یہ عقیدہ اسماء و صفات پر, کبھی جائیں گے ایمان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان پر. ہم بات کر چکے ہیں, الحمدللہ روند کے رکھا ہے دلائل کے اعتبار سے. اور سارے دیکھ سکتے ہیں, یہ میرا ان کا چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں, میرا چینل مناظرہ بھی مولانا عبدالعثمانی سارا وہ ہمیں بیان کی, جہاں بھی دیکھتے ہیں وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ٹاپک ہو گئے ہیں یہ بار بار ان کو ہلا رہے ہیں. اصل میں کیا ہے بات, یہ ہے میں نے اپنا عقیدہ واضح رکھا ہے. ہمارے ہاں عقیدہ امامت کیا ہے کہ نبیوں کو اللہ نے امامت کی. نبیوں کے بعد کیا ہے کہ کتاب ہمارے پاس امام موجود ہے. اچھا اس کے بعد میں نے یہ بات کی ہے کہ آمد الناس ایک ہے سیاسی امام, وہ خلفاء ہیں, وہ میں نے حدیث بیان کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں جو معنی ہے نا امامت کا, وہ امام معنی ہے نبیوں کی طرح. مثلا شیخ ان کے جو مفید ہیں وہ کہتے ہیں اوائل المقالات میں کہ میں نے یہ بات کیوں کی ہے. یہ کہتے ہیں جی فلاں جگہ فرشتہ فلاں. بھائی بات سنیں, وہاں تو بات ہوتی نہیں ہے, کوئی کہتا نہیں ہے ان کو نبی. جب آپ کہتے ہیں نبی جیسا, اب میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کوئی بندہ کے کہتے کلی نما انا بشر مثلکم, اور بھئی آپ کو عربی نہیں آتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی ذات نہیں کہہ رہے, اپنا مقرب کہہ رہے ہیں. آپ کوئی بندہ مثلکم اٹھا کے لفظی وہ کہتے جی توبہ استغفراللہ, توبہ استغفراللہ کے مطلب کیا ہے کہ اور ساری کائنات مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح نہیں ہو سکتی. سارے امتی مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہو سکتے. آج سارا جہان مل کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جوتے کی خاک نہیں بن سکتا. لیکن یاد رکھنا نبوت کا اپنا مقام ہے. آپ کے یہاں تو مطلب کیا ہے, کہتے جی اللہ کا کل علم, جو مطلب کیا ہمارے پاس ائمہ نے نہیں کہا, ایک عام ہوتا ہے خاص ہوتا ہے. اب وہ تو نیچے تشریح کی انہوں نے عام اور خاص کی. خاص سارا جو نبیوں کے پاس ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے. ہیڈنگ کیا دی ہے, اللہ کا کل علم ائمہ کے پاس ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے چونکہ باقی کتابوں سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تھی, اور اس علاقے میں آج سب کو پتہ ہے جنوبی پنجاب میں بارشیں ہوئی ہیں, یہ ہوئی ہے, بار بار لائٹ, آپ کو نہیں پتا کتنے لیٹ ہوئے ہیں, لائٹ جاتی رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو اردو کتاب ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے اس میں اگر عربی عبارت لگی ہو, زبر زیر لگی ہو, کہیں نہ لگی ہو, اگر میں پڑھوں لفظی غلطی کو اٹھا کر آپ موضوع سے ہٹ جائیں. ابھی تو میں عبارت نہیں پڑھ رہا, آپ کو خود پڑھنا نہیں آتا. ایک منٹ بات سنیں. آپ کو بغیر حرکات کے پڑھنا نہیں آتا عربی. بغیر حرکات کے نہیں پڑھ سکتے. میں کہتا ہوں کہ بغیر اعراب کے بات تو سنیں, زبر زیر نہ تو ہمارے لیے پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. جہاں کہیں زبر زیر لگے ہوں اس میں آپ کو پتا ہے جس طرح ہوتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے پھر پڑھنے میں پریشانی آ جاتی ہے. جو عربی پڑھتے ہیں وہ پیور پھر تم صحیح پڑھو نا. اگر اس نے زبر زیر غلط پڑھا, مولوی کا کام یہی ہے, اگر غلط لگائے تو صحیح پڑھو تم. بات سنیں. اصل مسئلہ کیا ہے, آپ کو فرار کا راستہ نہیں مل رہا, کبھی دائیں جا رہے ہیں کبھی بائیں جا رہے ہیں. اصل یہ دیکھیں دکھاوے ان کو, اللہ کا کل علم ہمارے پاس, ان کی ہیڈنگ میری نہیں ہے. اچھا جی, اچھا اس کے بعد میں بات کرتا رہتا ہوں جی. کہتے ہیں کہ اعمال اللہ کے ہاں جو مطلب ہم کہتے ہیں پیش ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں نبیوں کے پاس اور ہمارے ائمہ کے ہاں بھی پیش ہوتے ہیں. کیا ہیڈنگ دیکھ لیں. اچھا یہ دکھائیں ان کو 28واں باب. اب یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں میں اپنی کتاب سے تو بات نہیں کر رہا نا, انہوں نے نبیوں کا درجہ دے رکھا ہے اور کہتے ہیں نبیوں کی طرح. او بھائی سارا جہان مل کے نبی کی طرح نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں. اس کے بعد یہ دائیں بائیں جا رہے ہیں, غیر تحریری وحی کا مطلب جواب نہیں دیا.
اس کے بعد کل علم، اس کا جواب نہیں دیا. اب آ جائیں حدیث ثقلین. میں نے سوال کیا تھا کہ اطرت فاطمہ، سلام کیونکہ دعویٰ ہے آپ کا نص قطعی ثبوت، قطعی دلالت، مطلب چونکہ امام بنانا نا، آپ نے تو نبیوں کو وہ کر رکھا. جو میں نے پہلے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں کہ جس طرح نبیوں کو وحی ہوتی تھی، نبیوں کو اللہ نے امام بنایا ہے، ٹھیک ہے. آپ کے ہاں ائمہ معصومین ہیں، ان کو وہ نبیوں کا درجہ ہے. اس پر کوئی آیت پیش کریں، متواتر روایت پیش کریں، وہ ابھی تک پیش نہیں کر سکے. اب میں بتانا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں وہ معنی نہیں ہے. حدیث ثقلین کا ہمارے ہاں فضائل میں ہے، ہمارے ہاں احترام میں ہے، مقام میں، اطاعت میں، سب کچھ ہے. لیکن ہمارے ہاں یاد رکھیں، وہ خلفاء راشدین ہوں، وہ ائمہ، مطلب کیا ہے کہ ہمارے جو ہوں، ہم نے یہ صحابہ بھی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں، آپ دیکھیں جامع ترمذی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حج تمتع پر پابندی لگاتے ہیں. شام کا رہنے والا سوال کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، یہ بتائیں کہ حج تمتع جائز؟ انہوں نے کہا جی جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جی جائز. انہوں نے کہا تیرے ابا جان تو منع کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ بتائیں جو کام میرے ابا جان کریں اور وہ منع کریں جس کام سے، اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں، تو کیا کس کی مانی جائے؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ کی. کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لہذا جائز ہے. اب ان کا بیٹا یہ اصول سیٹ کر رہا ہے، یہ ہمارا اہل سنت کا پیٹ رول ہے، اصول ضابطہ ہے کہ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مطلب معصوم نہیں ہے، اور ان سے اجتہادی خطا بھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات انہوں نے مسئلہ بیان کیا، میں ایک مثال دیتا ہوں سنیں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ جو حق مار مقرر کیا جائے. ایک عورت کہتی ہے کہ حق مار کیوں مقرر کیا جائے؟ اللہ نے مقرر نہیں کیا، آپ انہوں نے فیصلہ بدل لیا. وہ مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیتے. حضرت ابن عباس نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مجوسیوں سے جزیہ لینا شروع کر دیا، اپنا فیصلہ بدل دیا نا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. کہاں کہیں گے؟ جہاں دلائل آنے کے بعد. میں ایک مثال دیتا ہوں، بخاری شریف میں روایت پیش کی، جب اونچے بول رہے تھے، جب آیت آئی سر جھکا لیا ہے. آپ پوری بات نہیں کرتے، آگے چلیں. اب بات کرتے، میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگ کس طرف جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، لوگوں کو کیسے چکر دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو پہلے میں اپنے ہاں بتا دیتا ہوں، ہمارے ہاں یہ نظریہ ہے، خلافت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے نص قطعی سے مقرر نہیں کی. ضمنی روایت میں، مطلب اس میں کیا کہتے ہیں کہ اشارات میں موجود ہے. حالانکہ ہمارا ٹاپک خلافت نہیں ہے. آج آپ بھاگیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، امامت اور خلافت میں فرق ہے. اور یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بخاری صحیح مسلم کی پیش کی ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے، آخری امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، ان کے پاس اختیارات سب کچھ ہوں گے. وہ خلفاء الگ ہیں، وہ سیاسی مطلب کیا پولیٹیکل امام ہے. اچھا وہ حکومت کے اوکے مطلب جناب، وہ چیزیں ہیں. 7 منٹ ہو گئے جی. علامہ صاحب آپ کا ٹائم پورا ہوا. جی استاد محترم، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے ایک عبارت دکھائی ہے کسی اردو کتاب سے کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ علیہ السلام کے پاس کل اللہ کا علم ہے. یہ بالکل غلط ہے. یہ جو عبارت انہوں نے دکھائی یہ شیعہ عقائد کے خلاف ہے. جس نے یہ عبارت لکھی ہے اس کو اس عبارت کی تصحیح کرنی چاہیے. وہ کوئی بیوقوف جاہل مترجم ہوگا جس نے عبارت ترجمہ کیا. کتاب شافی یہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے بھائی. جو حجت ہے وہ احادیث کی کتاب ہے، قرآن حجت ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی مترجم غلط ترجمہ کرتا ہے، کافی شریف میں جو یہ ہے حدیث باب ہے، یہ باب ان الائمہ علیہم السلام یعلمون جمیع العلوم التي خرجت الى الملائکۃ والانبیاء والرسل. کافی شریف میں عنوان یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام جمیع علوم جو خرجت الى الملائکہ، جو ملائکہ کو ملا، انبیاء اور رسول کو ملا، یہ جانتے ہیں. اس شخص نے کیا ترجمہ کیا کہ ائمہ علیہم السلام پورا اللہ کا علم جانتے ہیں. اس نے غلط ترجمہ کیا. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ کا اعتراض بنتا ہے، لیکن اعتراض شیعہ مذہب پہ نہیں بنتا، اس جاہل مترجم پہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب مناظرے کے لیے آتا ہے نا، ترجمے کی کتابوں پہ نہیں چلتا کہ اردو کی کتابیں دکھایا کرو. آپ کو چاہیے کہ شیعہ وہ چیز جو ہمارے پہ حجت ہے اس کو لایا کرو، ٹھیک ہے نا. اچھا، آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ علی علیہ السلام میرے مقرب ہیں. وہ نہیں بولا کہ مجھ جیسے ہیں. لعنت ہے جھوٹے پر، اور لعنت ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر پر. محترم ناظرین، میں نے آپ کو حدیث دکھایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کا ہاتھ اٹھا کے کہا کہ نفسی، کہ بالکل مجھ جیسے ہیں. میں نے دکھایا قرآن مجید کی آیت دکھایا
کہ قرآن نے فرمایا وانفسنا وانفسکم. جابر ابن عبداللہ انصاری جو ایک صحابی ہے کہتا ہے انفسنا سے مراد امام علی علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن نے بھی سنت نے بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کو نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا ہے. نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے بولا ہے کہ نفسی بالکل مجھ جیسے, اور یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. ادھر دیکھ, نبی صلی اللہ, نبی اس کی زیادہ جانتا ہے عقائد کو, آپ جانتے ہو. اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی میں سنت کا منکر, قرآن کا منکر, دین کا منکر, اللہ کا منکر. چہرہ دیکھ, داڑھی دیکھ. اور بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ نفسی, تو آپ کیوں کہتے ہیں, اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس سے مجھے پیار ہے, میرا مقرب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا بالکل مجھ جیسے. میں نے حدیث دکھا دیا آپ کو. اچھا آپ نے کہا کہ اعمال دیکھتے ہیں, قرآن نہیں پڑھا. اے مولوی, قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قرآن اعمال دیکھتے ہیں جی, سمجھتے ہیں کہ اعمال دیکھنے سے, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعمال دیکھتے ہیں, اور بھائی جو رسول کا خلیفہ ہوگا, رسول کا کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی کے مسند پہ بیٹھے گا, انہی کا کام چلائے گا, وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے. اور قرآن نے بھی کہا سیر اللہ عمل, اللہ آپ کے اعمال دیکھتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنون. اچھا آپ کہیں گے کہ یہ مستقبل کے لیے جی, اللہ مستقبل میں دیکھتا ہے. سیر اللہ عملکم, اللہ مستقبل یہ بھی دیکھ رہا ہے. علی اب اللہ ابھی دیکھ رہا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی دیکھ رہے ہیں, اور ائمہ طاہرین علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا اصول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں ہو سکتا. تو آپ کا اصول قرآن و سنت کے مخالف ہے جی. آپ کا اصول نہ قرآن بھی اس کی تکذیب کرتا ہے, سنت بھی تکذیب. قرآن دیکھیں, قرآن نے کیا فرمایا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اللہ کا ازلی ابدی ارادہ ہے. ہائے ہائے ہائے, تم جہاں بھی جاؤ شیخ صاحب اپنا کفر نہیں چھپا سکتے. اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ آپ صرف آپ اہل البیت علیہ السلام میں سے ہر قسم کا رجس دور کریں, اور یہ اور آپ کو پاک پاکیزہ بنایا ہے. وہی پاکیزی جو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے, وہی متطہر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, امام حسن امام حسین امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے. قرآن نے کہہ دیا یہ مطہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے. قرآن نے فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اہل بیت میں ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اس کا مطلب ہی کیا ہے, اس کا مطلب یہ کبھی غلط نہیں بولیں گے, کبھی خطا نہیں بولیں گے. اے بھائی تم نے شیعوں کی دشمنی میں اور شیخین کی محبت میں متواترات اور نصوص قرآن کی مخالفت کی. اب دیکھو شیخ صاحب یہ باب فضائل اہل البیت علیہ السلام ہے, یہ دیکھو صحیح مسلم, نہیں کہنا کہ شیعوں کی کتاب ہے. باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث نمبر 24. یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجتن پاک کو کملی کے نیچے داخل کر کے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت النبی, مسلم نے کہا یہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہیں. اہل بیت میں صرف پنجتن کا ذکر کیا, ازواج کا ذکر نہیں کیا. اور پھر ملاحظہ کریں یہاں پر کہ زید بن ثابت سے پوچھا گیا من اہل بیتی ونساء, حدیث نمبر 2408. زید نے کہا لا وائم اللہ, اللہ کی قسم عورتیں بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اہل بیت علیہ السلام میں سے نہیں ہیں. اچھا کہتے ہیں کہ جو, اچھا میرے محترم ناظرین, اب شیخ صاحب اس بات کا جواب, یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کسی کو تعین نہیں کیا جی. نبی پہ اتنا بہتان ان کے اپنے. ادھر دیکھو شیخ میری طرف سے یہ سوال آپ کے لیے, بخاری میں بھی حدیث ہے, مسلم میں بھی حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر گئے عمر بن الخطاب کے پاس جب ان کی وفات ہو رہی تھی, کہا کہ مجھے سنا ہے کہ آپ اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنائیں گے. اگر کوئی چرواہا کہیں چلا جائے اور اپنے جانوروں کو صحرا میں چھوڑ کے چلا جائے اور کسی کو تعین نہ کرے, تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ چرواہے نے جانوروں سے زیادتی کیا. یہ لوگوں کی لیڈرشپ تو چرواہا ہونے سے زیادہ اہم ہے. عمر نے اس سے مخالفت کیا, عمر نے اس سے موافقت کی. بات آپ کی صحیح ہے. اور بھئی آپ اگر ایک چرواہا یہ کام کرے کہ دنیا سے چلا جائے اور دین بھی کامل ہے جی, لوگوں کی ہدایت, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی علی ولی کل مؤمن من بعد. یہ آپ کی کتب میں نہیں ہے, اب پھر کیوں کہتا ہے کہ امام تعین نہیں کیا؟ اوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلط بات نسبت دیتے ہیں جو کبھی ہے, جو چرواہا جانوروں کے ساتھ بکریوں کے ساتھ نہیں کرتا. بکریوں کے ساتھ کرے تو کب بکریوں کے ساتھ غداری کی, یہ لوگ کہیں گے.
وہی سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں، اور آپ کی کتب بڑی پڑھی ہیں، حدیث ثقلین میں نے پڑھا ہے، علی ولی کل مؤمن من بعدی، میرے بعد علی علیہ السلام ہر مومن کا سردار ہے۔ وہ یہ خلافت نہیں ہے، یہ جانشی، یہ امامت نہیں ہے۔ اوے مولوی ہر طرح سے مغلوب ہے جی، ہر طرح سے یہ شکست کھا چکا ہے، کسی اعتراض کا جواب نہیں دے سکتا، بالکل ختم ہے، ان کا مذہب ہی ختم ہے جی۔ ہاں جی شیو جھوم جاؤ۔ علامہ صاحب جی بسم اللہ۔ ہاں جی جناب، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ نبی معصوم کیوں ہے اور ان کے علاوہ کیوں نہیں ہے۔ بھائی بات سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اس لیے ہیں کہ میں نے ایک سوال کیا ہی نہیں، میں نے ایک سوال ہی نہیں کیا کہ وہ دوسرا کوئی معصوم کیوں نہیں ہے، میں نے کبھی نہیں بولا۔ ایک منٹ بات سنیں، انہوں نے یہ سوال کیا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہے باقی معصوم نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہے باقی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، وہ ہو تو مطلب کیا ہے کہ باقی کوئی نیک سے نیک آدمی بعض اوقات ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہو، کہیں گیا ہوا ہو، اس طرح ہو سکتا ہے، بعض اوقات ان تک روایت نہ پہنچی ہو۔ مسئلہ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، اب یہ اپنے امام کے متعلق یہ بیان کرتے ہیں، وہ جو معصوم ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ بات کریں کہ نبیوں کے بعد کیا مطلب کوئی ہے نہیں ہے؟ بھائی میں نے کہہ دیا ہے۔ آپ کی آواز چلی گئی شیخ صاحب، مائک آپ کی چلی گئی، کیا ہو گیا؟ اپنا انمیوٹ کر دو اپنے آپ کو، انمیوٹ ہیں آپ؟ ہاں جی آ جاؤ جی، ہاں جی بات کریں جی، بات کریں۔ جی ہاں جی بات کریں، کوئی نہیں، ٹائم زیادہ لے لیں۔ دوبارہ شروع یاد رکھتے ہیں۔ ٹائمر دوبارہ سے لے لیں۔ وہ ابھی 40 منٹ کو 40 سیکنڈ زیادہ دیتے ہیں، 2 منٹ زیادہ نہ دیں نا، 40 سیکنڈ زیادہ دیں، اتنا زیادہ بریک نہیں۔ چلیں امام کی بات آئی ہے تو قرآن ہمارے پاس امام ہے، بات آئی ہے سیاست و خلافت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں حدثنا محمد بن بشار نے حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن فرات القزازی قال سمعت ابا حازم قال قات ابا هريره 5 سنين فسمعت يحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، فرمایا کہ کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کا کیا نام ہے؟ صحیح البخاری حدیث نمبر 3455، صحیح البخاری حدیث 3455۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ایسے تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی دنیا سے جاتا تو دوسرا اس کی جگہ نبی آ جاتا، میرے بعد کیونکہ نبی نہیں ہے اور یہ میرے بھائی ہیں جو بیٹھے یہاں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کو سیدھے راستے پہ چلائے، یہ نبی مانتے ہیں کہ اس کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ چلا جا رہا ہے، تو یہ کہتے ہیں نبیوں کی طرح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، دوسری جگہ فرمایا 12 ہوں گے، یہاں کیا ہے کہ بہت زیادہ ہوں گے، خلفاء آئیں گے، حکومتیں، یہ نظام تو چلتا رہے گا، لیکن رہی بات نبوت کی وہ بند ہو گیا۔ اب میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کے شیخ مفید صاحب کہتے کہ غیر تحریری وحی، آپ نے جواب نہیں دیا، اور ہاں مولانا سید ظفر حسن نقوی جو ان کے ادیب اعظم ہیں، ان کے بڑے بڑے مطلب وہ ہیں، ان کے ترجمے پر انہوں نے کہا کہ وہ جاہل ہیں۔ اب اندازہ لگا لیں جو بھی اردو سننے والے پڑھنے والے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کا جو ترجمہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو اویلیبل تھا، جو انٹرنیٹ کے تھرو ہم نے وہ اردو کتابیں ان کی، یا تو کہہ دیں اس میں نہیں ہے، اب جو انہوں نے عربی پڑھی اس میں بھی یہی ہے، جمی کے الفاظ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے مطلب کیا ہے، اللہ نے فرشتوں کو عطا کیے ہیں، نبیوں کو عطا کیے ہیں، وہی علم وہاں بھی الفاظ یہی ہیں عربی میں۔ شافی جو ہے، جتنی میں نے وہ آپ کو مطلب جو حوالے جات پیش کیے ہیں دکھائیں، وہ پتہ کیا ہے کہ شافی سے دکھائیں یا پھر اس میں شروع سے آپ کو جو مطلب میں نے دکھایا حق الیقین سے، اور کتاب نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بہت بڑے ادیب کو جاہل کہہ دیا، مان لیا اور کہا جی عثمانی صاحب ٹھیک کہتے ہیں، اور پھر عربی میں بھی پڑھ دیا جمی کے الفاظ کہ جو نبیوں کو، جو فرشتوں کو علم ہے وہ ان کے اماموں کو علم ہے، یہی ہمارا ان کا اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں
کہ اللہ نے جو فرشتوں کو دیا علم اس کا تذکرہ قرآن میں، جو نبیوں کا تذکرہ دیا مطلب علم دیا اس کا تذکرہ قرآن میں، نام لے کے بتایا کون کون امام ہے. ٹھیک ہے، یہ جو امامت کرتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ نبی جو امام ہے وہ نبیوں کی طرح ہے، پہلے سے لے کر آخر تک جو انکار کرے گا وہ کون ہو جائے گا؟ دائرہ اسلام سے خارج. اب آئیے، یہ بھی چکر دے رہے تھے، کہتے ہیں یہ حدیث ثقلین. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمارا موقف کیا ہے. دوسرے میری جو اچھا جی، ہمارا جو موقف ہے وہ تو میں بتاؤں گا حدیث ثقلین کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، لیکن ان کے ہاں کیا ہے یاد رکھیں. اب انہوں نے کیا کہا ہے، بیان کیا ہے نا کہ ائمہ معصوم ہے. معصوم ہے تو پھر اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ الشافی ہے، کتاب الحجہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 19 ہے کہ یہاں زید بن علی بن حسین وہ مشاورت کر رہے ہیں. اچھا جی، کس کے متعلق؟ یہاں اختلاف چل رہا ہے، بغاوت کے ارادے چل رہے ہیں. ابو جعفر ان کے ساتھ اچھا کیا ہے کہ کون نبوت کا مطلب کیا امامت کا اعلان کرے گا، کون خلاف جائے گا، کیا چیز. یہ میں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، 7 منٹ بہت کم ٹائم ہوتا ہے، یہ پڑھ کے دکھائیں ادھر. اچھا جی، یہ صفحہ نمبر کتنا 19 الشافی کتاب الحجہ. اس کے بعد دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے، جنگوں میں ساتھ رہنے والے تھے، وہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح ہوئی ہے نا، یہ صفحہ نمبر 309 ہے کتاب الحجہ. یہ دکھا دیں تو دکھا دی. اچھا یہ دکھا دیں الشافی ان کی. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا، فتوے لگا کے، توبہ استغفر اللہ، الزامات لگا کے. کیونکہ جو بندہ محبت میں غلو کرتا ہے نا پھر وہ ایسے پیچھے جاتا ہے. اصل میں محبت، ایمان، عقیدہ یاد رکھنا ہمارا ایمان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کی شان میں رتی برابر جو کمی کرے گا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. ایک اب آ جائیں، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ 135 نمبر صفحہ، یہ کتاب الحجہ گائیڈ کو. یہ ملائکہ جو اترتے ہیں مطلب کیا ہے ان کے متعلق بات ہو رہی ہے. ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے ائمہ کی امامت کی بات کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نیچے. اچھا جی، یہاں امام کا تذکرہ بھی موجود ہے، خالی مطلب ملائکہ کا وہ نہیں ہے. یہ صفحہ نمبر 135 کتاب میں کافی مطلب اس کی شرح شافی، وہاں یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کا انکار کر آئی. اب میں نے اس کے بعد صفحہ نمبر 314 امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. تو محمد بن حنفیہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے، اور مجھے نہیں سمجھ آئی ہے حدیث جو آپ نے پڑھی اس میں کون سی بات تھی نا. اچھا ایک منٹ، 300 صفحہ 14 الشافی کتاب کافی کتاب الحجہ میں اس میں کیا لکھا ہے، اعتراض کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی. میں بتانے لگا ہوں. اچھا بات سنیں، میں بتا کے پڑھ کے پھر لے جائیں. اس میں یہ لکھا ہے امام جو ہے نا مطلب حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد محمد بن حنفیہ امام زین العابدین سے کہتے ہیں کہ آپ کو تو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد وصیت و امامت امیر المومنین کے سپرد کی. پھر انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دی، انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد تمہارے بزرگوار نے خدا کا مطلب جو اللہ کا اس پر درود ہو، رحمت ہو، اور وہ شہید ہو گئے. فرمایا اپنا کسی کو وصی نہیں بنایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. چلیں جی وہ ٹائم ختم ہے جی، ٹائم ختم، ٹائم ختم. 8 منٹ ہو گئے نا، 8 منٹ سے زیادہ لیا نا آپ نے، 8 منٹ سے زیادہ لیا. میرے 7 منٹ ہے، 8 منٹ آپ بھی 10 کر لینا. اچھا وہ کہتا جی مجھے کیا 10 لے لیں بھائی، ٹائم ختم ہے نا، میری باری ہے. اچھا بات سن کر لینا. اچھا وہ کہتے ہیں میں نے شروع میں کیا پڑھا تھا. دیکھیں اب بات یہ ہے اگر ان کی بات کو مان لیا جائے کہ اطرت سے مراد، آپ دیکھو اطرت فاطمہ میں بہت سارے ہیں، ہر ایک مطلب کیا اس میں سے ایک ایک ٹائم میں دیکھو 3 کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان پر تو کسی کا اختلاف نہیں. اس کے بعد کیا ہو کہ ایک ایک ٹائم میں کئی یا امام جو مطلب زین العابدین رحمہ اللہ ان کے سامنے محمد بن حنفی رحمہ اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امام بنا دیں. اگر یہ نص قطعی ہوتی، قطعی ثبوت، قطعی دلالت ہوتی، اختلاف نہ ہوتا، وہ کیوں کہتا ہے مجھے امام بنا دیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کا عقیدہ ہے کہ امام اللہ بناتا ہے، جس طرح نبی کو اللہ بناتا ہے نا. اب اس کی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. اچھا یہ کون ہے مطلب، اچھا 45 منٹ ابھی پڑھے ہیں، 45 سیکنڈ. تو یاد رکھیں ایسی بات نہیں ہے کہ صرف یہاں تک، بلکہ میں ان سے پوچھتا ہوں امام موسیٰ کاظم جو تھے ان کے بھائی مطلب غالباً حضرت اسماعیل، اس کے بعد عبداللہ افطر، اس کے بعد ایک اور چھوٹا ہے
4 بھائی ہیں، ان میں سے ایک امام ہے، 3 جو دعوے دار لیکن وہ امام نہیں ہے. کسوٹی کیا ہے؟ کس کے پاس نس کرتی ہے؟ کون اس میں مطلب کیا کہ اب یہ کہیں گے کہ جی یہ تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے حسد کیا. آپ نے کیسا فیصلہ کیا ہے؟ نس کتی ثابت کریں. ہے ہمت تو کر. اب مطلب کیا کہ منکر جو بات کی آپ نے، میں نے شروع میں کہا کہ ان کے ہاں جو امامت کو نہ مانے وہ کافر ہے. آپ تو ائمہ کے گستاخ ہیں، اپنے اماموں کے گستاخ ہیں. توہین کی آپ نے اہل بیت کے ائمہ کے ان پہ فتوے لگائے. آپ نے یہ اصول بیان کر کے ہمارے لیے بنایا تھا، لیکن اصول آپ نے دراصل اپنے ائمہ پر لاگو کیا. ایک نہیں ہے، بے شمار ایسے موقع ہیں جہاں ائمہ نے عقیدہ بھی وہی تھا جو ہمارا ہے، وہ بھی اس کو منزل من اللہ نہیں سمجھتے تھے. اچھا علامہ صاحب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، 10 منٹ آپ نے لیے. اب استاد محترم بھی 10 منٹ ٹائم لیں گے. بسم اللہ استاد محترم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، شیخ صاحب کے سامنے ہم نے حدیث پڑھی، حدیث ثقلین بالکل جواب نہیں دیا کہ آپ نے کیوں بولا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امام تعین نہیں کیا. بالکل واضح الفاظ میں تعین کیا اہل بیت علیہ السلام کو. علی ولی کل مؤمن من بعدی من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی من کنت مولاه فعلی علیہ السلام مولا. ایک کا جواب نہیں دیا اس شخص نے. پھر وہ بات جو ایک چرواہا انجام دے بکریوں کے ساتھ، وہ تو اس سے بدتر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ کیا، امت کو بالکل گمراہی میں رکھا ہے. بھائی نہیں بتایا کہ امامت کیا چیز ہے، اس کے بعد امام کون بننا چاہیے، بتایا ہی نہیں. تو میں نہیں بناتا تم بنا لو، یہ بھی نہیں بتایا. دنیا سے بس مر گئے. اس پہ تو اس کا کیا جواب نہیں دیا کہ عقیدہ امامت ان کا اصل میں کفر ہے. کیا کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، قرآن نے بھی بیان نہیں کیا، اور کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اور دین بھی کامل ہے. جی یعنی اللہ نے جھوٹ بولا قرآن میں کہ دین کامل ہے. اگر اتنا اہم مسئلہ نہیں بتایا ہے تو اللہ نے جھوٹ. یہ کہتا ہے نبی نے اشارے کیے ہیں بھائی وما علی رسولنا الا البلاغ المبین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب ہے، اشارے سے کام نہیں چلتا. شریعت واضح بیان کی ضرورت ہے. تو محترم ناظرین، کسی اعتراض کا جواب ان کا عقیدہ امامت یہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، قرآن جھوٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھوٹے ہیں. اتنا اہم مسئلہ نہیں بتایا اور ساتھ جھوٹ بولا ہے دین کامل ہے. جی اچھا، اور یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے. جی وہ معصوم ہے. سباب المسلم فسوق وقتال کفر، یہ حدیث ہے کہ نہیں بخاری میں؟ شیخ صاحب حدیث ہے نا، یہ دیکھو جی حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ سباب المسلم فسوق ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. یہ کتاب ہے، تم جواب نہیں دے رہا کیونکہ بخاری بھی جانتا ہے کہ بخاری کی حدیث. یہ صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم میں باب دیکھو جی، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسبہ ودعا علیہ ولیس هو اہلا لذلک. وہ افراد جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا، ان کو گالی دیا اور ان کو بددعائیں دی اور وہ مستحق نہیں تھے. جی مستحق نہیں تھے. یہ کہتا ہے نبی ہمارے ہاں معصوم ہے. جو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ان کے احادیث میں وہ بے گناہ لوگوں کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ کو لعنت کیا، اسی لیے تو ڈالیں گے نا پیغمبر پر کہ پیغمبر سے جی غلطی ہو گئی، اور غلطی ہو گئی تو کیسے وہ معصوم ہے؟ اگر وہ بے گناہ افراد کو گالی دیا کرتے تھے، سب کرتے تھے، لعنت کرتے تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے قرآن میں بھی جھوٹ بولا نا، اخلاق عظیم کے مالک نہیں تھے. اچھا، آپ نے کہا کہ دیکھو آپ نے جو باب دکھایا نا کیا کہ اللہ کے پاس یعنی اہل بیت علیہ السلام کے پاس پورا اللہ کا علم موجود ہے. وہ باب یہ ہے بخاری کافی میں، الکافی، وہ باب یہ ہے. دیکھو ان الائمہ علیہم السلام یعلمون جمیع العلوم التي خرجت الى الملائکہ والانبیاء والرسل علیہم السلام. ائمہ علیہم السلام پورا علم جو انبیاء اور ملائکہ اور رسول کو اللہ نے دیا، ائمہ علیہ السلام کے پاس وہ علم موجود ہے. یعنی موسیٰ عیسیٰ کی شریعت جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس جو علم ہے وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس موجود ہے، نہ کہ کسی اور طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کو عطا فرمایا، ان کے اوصیاء کو عطا فرمایا. یہ اس سے بہت مختلف ہے کہ اللہ کا علم، پورا اللہ کا علم اہل بیت علیہ السلام کے پاس موجود ہے. اس باب میں صریح موجود ہے کہ پورا اللہ کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ میں نے 2 دفعہ سمجھایا آپ کو، پھر بھی آپ اپنی وہ غلطی پہ تلے ہوئے. اچھا، مزے کی بات یہ کہتے ہیں میں عربی عبارت اس لیے نہیں پڑھتا کہ اگر اس میں زبر زیر کی غلطی ہو گئی تو تم مجھے پکڑو گے. اور بھائی تو صحیح پڑھنا یعنی زبر پیش ہونے کے باوجود، حرکات اور تشکیل کے باوجود تم نہیں پڑھ سکتے عربی عبارت. کہ میں نے کہا اردو پڑھ، وہ بھی نہیں پڑھ پاتا.
صرف بخاری کے اس نے کوئی عبارت پڑھی ہے، حدیث نمبر 3400، وہ ہم پہ حجت ہی نہیں، ہم بخاری کو صحیح مانتے نہیں۔ اچھا، یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ غیر تحریری وحی کیا ائمہ علیہ السلام پہ آئی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو وحی آئی ہے نا، وہ اکثر غیر تحریری ہے۔ کیا بھائی اطہار علیہ السلام پہ آ سکتا ہے؟ بھائی حضرت مریم پہ کیا آیا شیخ صاحب؟ حضرت مریم پہ غیر تحریری وحی آئی ہے نا، اگر حضرت مریم پہ آ سکتا ہے، ام موسیٰ پہ ہو سکتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں وہ عیسیٰ کے اہل بیت سے بہت زیادہ افضل ہیں، آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ بھائی محمد حنفیہ نے اختلاف کیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ محمد حنفیہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کوفہ میں ادعا کیا تھا کہ یہ مہدی ہیں یا امام ہے۔ حضرت محمد حنفیہ نے ان کا غائلہ بٹانے کے لیے ان کے سامنے امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ آئے اور کہا کہ بھائی میں امام ہوں، آپ مانیں گے؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ آئیے، جس کو حجر الاسود شہادت دے کہ وہ امام ہے وہ امام ہے۔ دونوں آئے حجر الاسود کے سامنے، پورا حدیث پڑھ لیتے نا۔ امام زین العابدین ابو محمد حنفیہ نے حجر الاسود کو سلام دیا، حجر الاسود نے جواب نہیں دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے حجر الاسود کو سلام دیا، پورا دنیا نے دیکھا، حجاج سب نے دیکھا کہ حجر الاسود نے سلام دیا اور کہا کہ اے فرزند رسول اور اے حجت خدا، اللہ پر آپ کی سلامتی ہو۔ محمد حنفیہ اسی وقت مان گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ غائلہ بٹھانے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ محمد حنفیہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے نہیں ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ حنفیہ کی بیٹے ہیں، نہ کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اچھا، آپ نے کہا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی، او بھائی اگر بات یہ ہے کہ اگر انسان کے رشتہ دار انسان سے اختلاف کریں تو اس کے امامت میں خلل پڑ جاتی ہے، تو ہمارے نبی بھی نبی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک ان کے سب چچا، کسی نے کلمہ نہیں پڑھی ہے سوائے عباس کے، 10 چچا تھے، ٹھیک ہے نا؟ ابو طالب علیہ السلام نے وہ نہیں مانا، ان کے گھر میں بلے پڑے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ کا عقیدہ یہی ہے نا؟ ابو لہب نے نہیں پڑھا، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ تو آپ کے عقیدے کے مطابق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا بنی اسرائیل ان کا قبیلہ، ان کا قوم ہے، بنی اسرائیل میں سے نا، سب جا کے انہوں نے بچڑے کی عبادت کی۔ موسیٰ کے خدا کو چھوڑ دیا بھائی۔ تو موسیٰ بھی اگر کسی رشتہ دار کے انکار سے امامت ختم ہو جاتی، نبوت ختم ہو جاتی، تو موسیٰ بھی نہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ امامت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ اگر کوئی شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کو امامت کو مانتا ہے تو جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت ثابت ہے، ہمارے پاس بے پناہ نصوص ہیں، ہزاروں کی تعداد میں نصوص ہیں 12 ائمہ علیہ السلام پر، ان کے نام پر، تو نصوص تو بے شمار ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا، مزید انہوں نے کہا کہ اچھا محترم ناظرین، اب جو ہے میں 10 منٹ بات کروں گا، ٹھیک ہے بھائی؟ میں آپ کی خدمت میں عقیدہ امامت پہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات ہے کہ حدیث ثقلین کا اس شخص نے بالکل جواب نہیں دیا۔ اب آپ کی خدمت میں کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ان کی اپنی کتب سے، یہ بالکل ثابت کر لیتا ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی تعیین کی ہے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جلد نمبر 3، اس میں یہ حدیث ہے جی، یہ حدیث یحییٰ ابن یعلا المحاربی سے ہے، یحییٰ ابن یعلا الاسلمی سے نہیں ہے، اوکے؟ یہ بیوقوف جو کہتے ہیں یہ اسلمی ہے، اس کے دلائل ہمارے پاس ہیں، حاکم نے بھی تصحیح کی ہے، ذہبی نے بھی تصحیح کی ہے۔ اگر یہ اسلمی کی حدیث ہوتی تو ذہبی کبھی اس کی تصحیح نہ کرتا۔ حدیث یہ ہے شیخ صاحب دیکھو، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، میری اطاعت اللہ کی اطاعت کے مترادف ہے، برابر ہے۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور میری معصیت اللہ کی معصیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی، اور جو مولا امام علی علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، اور جو اس نے اس کی مولا علی علیہ السلام کی نافرمانی کی اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی۔ تو میرے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طاعت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کے برابر، ان کی معصیت اللہ اور رسول کی معصیت کے برابر۔ اور مجھے بتاؤ ابو بکر عمر عثمان پہ اللہ اور رسول کی طاعت واجب ہے یا نہیں ہے؟ واجب ہے نا۔ جس نے بھی علی علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس جسم ہے، لفظ جسم ہے، پورا کائنات آ جاتا ہے، پورا کائنات آ جاتا ہے، ابو بکر عمر عثمان بھی آ جاتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفاظ دیگر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو واجب الطاعہ سید و سالار قرار دیا، پوری امت کے گردن پہ غلامی کا طوق ڈالا ہے۔
کہ معصیت ان کی حرام اللہ کی معصیت کے برابر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے برابر، ان کی فرمان برداری اور اطاعت، مولا علی علیہ السلام کے فرمان پر چلنا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلنے کے برابر۔ ہائے ہائے چہرہ لال ہو رہا ہے، ہائے ہائے ہائے، منکر رسالت، منکر سنت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو رہا ہے۔ یہ نبی، یہ وہی شخص تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگانے والا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا نہیں امام کون ہے۔ بتایا جی، بتایا ہے شیخ صاحب، بتایا ہے، تم منکر ہو، تم جان کر منکر ہو۔ جیسے فرعون نے معجزہ دیکھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی لاٹھی ڈالا اژدہا بن گیا، سب وہ سحر جو باطل ہو گیا، جادو وغیرہ سب چلے گئے۔ اسی طرح تم نے یہ حدیث دیکھ کر بھی انکار کر دی، تم نے یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا شیخ صاحب، جب جہنم میں دھکیلے جاؤ گے سر کے بل۔ ہو گیا۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب انہوں نے یہ دیکھیں شیخ صاحب، اجازت، ٹائم ختم ہو رہا ہے، 12:30 کے قریب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بس نہیں، مجھے کام ہے، میں نے 12:30 کا ٹائم دیا تھا نا، اس کے بعد میرا ایک جگہ کام ہے۔ بات کروں گا تو آپ بھی بات سنیں، اگر بل لیٹ جاتی ہے پھر بھی ہم بیٹھیں گے، بات مجھے 10 منٹ لگے، آدھا منٹ، گھنٹہ لگے، ہمارے پاس موبائل کا ڈیٹا ہے، 2-4 منٹ میں تو دوسری شیخ صاحب مجھے کام ہے، اسی لیے میں 12:30 کا کہا تھا نا، مجھے ایک جگہ کام ہے، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی اپنا ٹرن لے لیں، اس کے بعد 5 منٹ خاتمہ، اس کے بعد 5 منٹ خاتمہ ختم۔ ان کو بات کرنے دیں۔ بات یہ ہے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے، ماشاءاللہ دونوں طرف سے بہت ہی علمی گفتگو اور مدلل دلائل دیے جا رہے ہیں، اور میں بھی چاہتا تھا پروگرام کا ٹائم آگے بڑھے، ایسی دلچسپی گفتگو ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ نا دونوں بہم طریقے سے پروگرام کو اگلے ہفتے رکھ لیں، ایسے آتے رہیں تاکہ یہ امامت پہ سیر حاصل گفتگو آپ کی ہو جائے۔ کیا خیال ہے علامہ صاحب؟ فی الحال تو کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ ہاں جی، کمپلیٹ کرو۔ میں نے اپنا دعویٰ جو پیش کیا امامت کا، ہمارے نزدیک خلافت اور امامت الگ الگ چیز ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پیش کی، سورہ کاف 12 نمبر آیت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، اس کے بعد امام کون ہے اس معنی میں، معصوم کے معنی میں، نبی کے معنی۔ اب ہمارے پاس قرآن کیا ہے؟ اچھا، اس کے بعد علماء موجود ہیں، خلفاء۔ میں نے حدیث الفاظ پیش کیے بخاری شریف سے روایت، مطلب 3455، کہ اس میں روایت موجود ہے کہ خلفاء ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، یہ نہیں کہ چھوڑ دیا اس طرح، یہ چرواہے کی بات کر رہے تھے۔ اب آ جائیں حدیث ثقلین، ہمارے ہاں یہ روایت بھی موجود ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعی لی ابا بکر اباکی واخاکی، ٹھیک ہے، حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنى متمنن فیقول انا قائل، فرمایا کہ ویاب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ اب میں کہتا ہوں یہ روایت ظنی ہے عقائد کے معاملہ میں۔ اب دیکھو اس میں کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جاؤ اپنے ابا جان کو، بھائی کو بلاؤ، میں لکھ دوں، اور مجھے ڈر ہے کہ کوئی بندہ دعوت نہ کرے، اختلاف نہ پڑ جائے امت میں، وہ کہ میں ہوں، وہ کہ میں ہوں، کیونکہ سب کا بڑا مقام ہے، سب کی بڑی شان ہے، سب کی بڑی محبت ہے، جیسے کہ مطلب اس میں کیا کہتے ہیں کہ خیبر میں ہوا تھا، ہر ایک یہی سمجھ رہا تھا، تو اس طرح میں لکھ دوں، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے، مومنون کا یہ فیصلہ ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ میں کہتا اشارت اسرا، تو میں اگر میرے بعد ایک عورت آتی ہے نا، پوچھتی ہے بخاری شریف کی روایت کہ میں اگر آپ کے بعد میں آپ کے پاس آؤں تو آپ نہ ہوں، پھر قصہ مختصر میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، ٹائم آپ نے کر دیا نا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت آتی ہے، کہتی ہے کہ میں کوئی معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں آنا، وہ کہنے لگی اگر آپ نہ ہوئے، فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آنا، یا نماز کا معاملہ ہے، اشارہ کنایا ہے، یہ خلافت کا معاملہ ہے، امامت نہیں، بولنا نہیں، امامت کا معاملہ قرآن ہے، قرآن سورہ مطلب کیا ہے کہ آقاف، آیت نمبر اس کی 12۔ اب میں کہتا ہوں آپ کے معنی میں، جو آپ معنی لے رہے ہیں کہ دیکھیں نا، ان کا چون چرا مربع مطلب ہے، یہ سوچ ہے حسن اللہ یاری صاحب کی یا ان کے ماننے والوں کی، کیا بلا ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ غدیر خم میں اور حدیث ثقلین میں ان کو خلافت دے دی گئی ہے، دوسری طرف پھر کہتے ہیں کہ جو نا مطلب کیا کہتے ہیں اس میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اگر وہ دیتے نا مطلب قلم
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ ان کو کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لکھنا تھا، ان کی وصیت کرنی تھی. ایک طرف کہتے ہیں وصیت، پھر کہتے ہیں وصیت کرنی تھی، اس لیے نہیں دیا. ایک بات، اب خلافت موضوع نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بار بار موضوع ہے امامت شیعت کا عقیدہ. ہم تو کسی بھی خلیفہ کو معصوم نہیں سمجھتے، اور اس کے دلائل وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اور اس طرح احادیث میں موجود ہے. میں نے جو حوالے دیے، میں بات کر رہا ہوں آپ کی، آپ کا نظریہ کیا ہے. میں نے شروع سے آپ سے سوالات کیے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو نا مطلب کیا کہ ایک معین شخص یعنی 12 شخص وہ امام ہیں، ایسے امام جن پر مطلب کیا ہے کہ فرشتے جن سے بات کرتے ہیں، اور شیخ مفید کے مطابق غیر تحریری وحی آتی ہے، اور اس طرح اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں، نبیوں کی طرح ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں. آپ نے کہا اچھا اس کے پہلے کا آخری کا انکار کیا ہے؟ یہ کفر ہے. آپ کے مطلب کیا ہے کہ وہی جو میں نے شروع میں پیش کیا کہ یہاں جب یہ بات موجود ہے کہ جو اہل نہیں ہے وہ دعویٰ کرے کافر، جو اہل ہوگا جو نہ مانے وہ کافر، اور پھر ان دونوں میں سے مطلب کیا ہے کہ جو ان میں سے تائید کرے گا وہ بھی کافر. اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ اصول دراصل آپ نے اپنے ائمہ پر کیا ہے کہ ظلم کیا، زیادتی کی ہے. ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں. تمام اہل بیت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کسی ایک کے انکار کو بھی کفر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہتے ہیں کہ فرمان پر جان قربان کر. مسئلہ یہ ہے آپ نے جو اطاعت کی بات کی ہے، حدیث پڑھی ہے تو مستدرک حاکم کی، اس روایت میں کیا ہے اطاعت کی بات میں بتاتا ہوں. قرآن میں قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اللہ رسول کی اطاعت سے جو منہ موڑے گا وہ کافر ہے. جو مطلب ہے کہ ایک امتی ہے، اس کا جتنا شان تو کیا ہے کہ وہ اس کی اطاعت غیر مشروط نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیعت کرتے ہیں نا، کیا وہ ڈرنے والے تھے؟ کیا وہ مطلب تکیہ کرنے؟ ہو ہی نہیں سکتا. بیعت نہیں کیا، تھی بیعت مت نہیں کسی کیا. جھوٹ ہے، جھوٹ 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 ثابت کر شیعہ کتب سے. میں کہتا ہوں آپ کے یہ اصول ہے، آپ کی شافی میں بار بار یہ اصول بیان ہوا ہے. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ائمہ اب آ جائیں. پہلے میں نے جس طرح بات کی ہے حدیثوں کے حوالے دے کے، آپ کی کتاب کے حوالے دے کے، مکمل الشافی کے حوالے دے کے وہ کی ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس طرح میں نے کہا جی امام موسیٰ کاظم کے بھائی وہ نہیں مانتے. اچھا، امام حسن عسکری اس کے جو مطلب وہ تھے کیا کہتے ہیں جعفر جس کو قذاب کہا جاتا وہ نہیں مانتے، وہ تو آخری امام مہدی کو نہیں مانتے. اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد عبداللہ الکامل جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پوتے، وہ محمد الباقر سے پوچھتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے پوتے سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو امامت ہے کس بنیاد پہ، کس اصول پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے نسب میں چڑھ رہی، ہمارے میں کیوں نہیں چڑھ رہی. میں یہ پوچھ رہا ہوں اگر امامت آپ کے 12 امام، پہلے 3 پر کوئی اختلاف نہیں، میں یہ کہنے لگا ہوں وہ بھی کیا ہے خلفاء ہیں، ائمہ سب کچھ ہیں، لیکن ائمہ معصومین جو عقیدہ رکھتے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ منزل من اللہ ہے جس طرح نبی ہیں، ہمارا عقیدہ منزل من اللہ، اس میں اختلاف نہیں ہے. کہتے رشتہ دار نہیں مانتے، کسی رشتہ دار نے کہا ہم قرآن کی آیتیں پڑھے، حدیثیں پڑھے، یا کہے میں حقدار ہوں نبوت کا، کسی نے نہیں کہا. جبکہ دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں ایک ٹائم میں 2 4 بندے کہہ رہے ہیں کہ میرا امامت کا حق ہے، وہ کہتے ہیں میرا امامت کا حق ہے. اگر منزل من اللہ ہے، اگر منصوص من اللہ ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ اختلاف کیوں؟ میں نے آپ سے جو سوالات کیے ہیں الحمدللہ اپنے اصول پہ قائم رہا ہوں. میں نے اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق ثابت کیا ہے. کیا کہ امامت جو معصومین ہیں وہ نبی ہیں، ایک بات. دوسرے نمبر پر قرآن معصوم، وہ میں نے آیت مطلب پڑھی آپ کے سامنے، یہ 3 آیتیں، ایک سورہ بقرہ، اس طرح مطلب اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی سورہ احقاف، اور اس طرح اور بھی مطلب آیتیں پڑھی. اس میں کیا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا، کیا ہے کہ امامت وہی سب کا ٹائم ختم ہے جی، ٹائم ختم، ٹائم ختم، ٹائم ختم. ٹائم ختم آپ ہو گیا لوگوں بھائی جان. دیکھو میں 5 منٹ بات کروں گا، ریپ اپ 5 منٹ وہ بات کریں گے، ٹھیک ہے نا لوگوں؟ آخری 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 بسم اللہ. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ یہ شخص بالکل فیل ہو گیا. اس نے بالکل جواب نہیں دی کہ ان کے مذہب میں شیاطین کی امامت صحیح ہے.
شیاطین کی امامت سے ہے جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بعد طاعت واجب ہے پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد، بات اسی پر ہے. امامت کے کہتے ہیں امامت کی تعریف کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کی طاعت کریں گے نا؟ بات یہی ہے. وہ جب دنیا سے چلے گئے جانشین کون ہے ان کے ہاں شیطان صحیح ہے اور اس کی طاعت بھی واجب ہے. اس کا جواب دیا نہیں دیا. عمر جو ان کے نزدیک اتنا بڑا خلیفہ ہے اور اتنا افضل ہے، فلانے فلانے فلانے، اس کا اسلام ثابت نہیں کر سکے بھائی کہ اس نے قرآن کے خلاف فتویٰ دی. یہ اس جیسے فتوے اس کے بہت زیادہ ہیں اور ثابت. میں نے اپنا ٹائم اس کو دے دیا کہ بھائی 3 منٹ تم لے لو میرا، پھر بھی جواب نہیں دے سکا کیونکہ اس کے پاس جواب ہی نہیں ہے. اگر عمر کا اسلام چلا گیا تو یہ کیسے مسلمان؟ مجھے سمجھا دو جی. اگر یہ عمر کا اسلام دیکھیں، اگر ہندوؤں کا رب اللہ نہیں ہے، ہندوؤں کا پیغمبر جو ہے وہ جھوٹا ہے، تو وہ ہندو مذہب کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. جب عمر چلا گیا تو یہ تو خود بخود چلے گئے جی. اچھا محترم ناظرین، پھر انہوں نے یہ ادعا شروع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے کام چلاتے تھے جی. امامت جیسے واضح مسئلے پر انہوں نے اشارے کیے. اور بھائی کیوں اشارے کیے؟ جب اللہ نے ان کو فرمایا وما علی رسولنا الا البلاغ المبین، جب ان پہ بلاغ مبین واجب ہے، واضح طور پہ بتانا واجب ہے، وہ کیوں اشارے سے؟ اتنا نزاعی مسئلہ ہے، اس پہ اشارے سے کام چلائیں. کیوں پیغمبر جو ہے اللہ قرآن کے مخالفت انہوں نے مخالفت کی. پیغمبر نے اللہ سے غداری کی، مسلمانوں سے غداری کی، واضح طور پہ نہیں بتایا، جواب نہیں دیا. یہ کہتے تھے نبی صرف نبی معصوم ہے، نبی معصوم ہے. ان کے کتاب سے میں نے دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے گناہ لوگوں کو گالیاں دی. وہ کیسے معصوم ہے؟ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. نبی تو آپ کے مذہب میں فاسق ہے. اور پھر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اخلاق والے تھے. یہ بھی جھوٹ ثابت ہو نا، آپ کی سنت میں وہ بڑے اخلاق والے تو نہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ادعی لی ابا بکر. اور بھائی تمہارے اپنے کتاب میں جب لکھا ہے کہ عائشہ جو ہے صحیحات یوسف میں سے صاحبہ یوسف ہے، اور صاحبہ یوسف کی حدیث ہم شیعوں پہ دلیل کے طور پہ لاتے ہیں. شیخ صاحب میں نے کوئی شیعہ حدیث پیش کیا آج آپ پر، اس شیعہ حدیث میں یہ کہتا ہے اس لیے تم مان لو. تم اپنے مذہب میں مجھے بتاؤ کہ صاحبہ یوسف کی حدیث جس کے متعلق قرآن نے فرمایا وہ سغت قلوبکما، ان کے دل ٹیڑھے ہیں، ان کا ایمان نہیں ہے، تو ان کی حدیث کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ اپنے مذہب کے مطابق بتاؤ. اچھا یہ کہتے ہیں جی اگر ائمہ منصوص ہیں من اللہ تو لوگوں نے اختلاف کیوں کیا؟ او بھائی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر من جانب اللہ ہیں تو ان کے چچاؤں نے کیوں ایمان نہیں لایا؟ صرف عباس، وہ بھی بعد میں، عباس بھی بعد میں، شروع میں ایمان نہیں، بہت آخر میں ایمان لائے. او بھائی ان کا پورا قبیلہ آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے رہے، پورا قریش والے لڑتے رہے. فتح مکہ کے وقت وہ تو زبردستی مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا انہوں نے جی. موسیٰ علیہ السلام کا پورا قبیلہ بت پرست کیوں بنے؟ اللہ کو بھی چھوڑ دی. ہو بھائی، او بھائی یہ لوگ امامت لوگوں کے شہادت سے نہیں بنتا، اللہ کے نصب سے بنتا ہے. اچھا اور پھر میرے محترم ناظرین انہوں نے نصوص کا بالکل جواب نہیں دیا. میں نے نص پیش کی ان کی خدمت میں کہ شیخ صاحب بتاؤ، جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی علیہ السلام بالکل مجھ جیسے ہیں، قرآن نے کہا وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس نفیس ہیں، تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ شیخ ادھر دیکھو، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور نص دیکھ کر، تمہاری صحیح حدیث دیکھ کر، تمہاری کتاب دکھا کر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ لوگوں سے ڈر ہے جی، لوگوں سے ڈر رہا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ وہ خبر حدیث جو ہے ظنی ہے اور یہ عقائد میں حجت نہیں ہوتا. تو اہل حدیث ہے، مشائخ اہل حدیث حالت دیکھو اس کی. اہل حدیث کے ہاں احادیث عقائد میں حجت ہے، خبر واحد بھی حجت ہے. البانی کا پورا کتاب، بہت سارے کتب لکھے ہیں اس نے، خبر واحد حجت ہے. اچھا تم اہل حدیث کی نمائندگی کرتے ہو، شرم آنی چاہیے، تم اپنے مذہب کے اصول سے لاواقف ہو. پھر میرے محترم ناظرین میں نے حدیث دکھایا، قرآن کی آیت دکھا، حدیث دکھا دیا، بہت سارے حدیث. ایک حدیث یہ پڑھی کہ من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصا. کہتے ہیں یہ مشروط ہے، یہ مشروط ہے. پیغمبر نے شرط لگایا. ادھر دیکھ شیخ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگایا. جب قرآن نے فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، نبی اللہ نے شرط لگایا کہ تم مشروط طاعت کرو. اے شیخ صاحب شرط تم لگاتے ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مشروط طاعت واجب کی کہ علی علیہ السلام جو بھی حکم دے دیں اور ان کا مان لو، معصیت حرام ہے، لیکن کیا کریں کہ تم نہ اللہ کا خوف ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے، کچھ بھی نہیں. میرا 5 منٹ ختم ہو گیا جی، 5 منٹ شیخ صاحب بات کریں گے. بات سنیں، انہوں نے جو الزام لگایا توبہ استغفر اللہ نبوت کے مطلب جی فاسق،
وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے اس کو بھی پتا ہے, کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا جاہلانہ حرکت کی انہوں نے. ایک بات مسلم نے لکھا نا, مسلم نے لکھا کہ پیغمبر گالی دیتے تھے نا. ایک منٹ اچھا بات سنا, میں نے آگے کہتے جی زنی روایت, میں نے جو روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پوچھی ہے, جو بیان کی ہے, میں نے اس روایت کی بات کی ہے کہ وہ منزل من اللہ, ہم کہتے ہیں خلافت نہیں ہے. اس معنی میں نے بات کی ہے کہ کوئی ایسی نص قطعی ثبوت قطعی دلالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اشارتاً. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. وہابی کا چہرہ ختم, سیاہ چہرہ دیکھے آخر میں منہ کالا ہو گیا نہیں ہوا. دیکھو جی, تکو جی, منہ کالا ہو گیا آخر میں اس کا. دیکھو جی مولوی صاحب آ گیا, واپس آ گیا جی. چلو آ جاؤ, آ گیا اب بھی کالا. اچھا بس, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام نہیں کیا. پھر آپ نے کیا کیا ہے, امامت آپ کا عقیدہ یہ تھا امام معصوم ہے, اماموں پر مطلب غیر مطلب وہ جو میں نے وہ بات کی ہے شیخ مفید کی, غیر تحریر وحی تمام علوم سب کچھ آپ بات نہیں کر سکے. پھر آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ جو امامت جو مطلب نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. میں نے بتایا کہ آپ کے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے امامت پر اختلاف کیا ہے, نہیں مانا, پھر آپ ان ائمہ کی توہین کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نہیں مانا. بھائی کافروں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے نص قطعی قرآن مجید مکمل ہے, حدیث مکمل ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ائمہ جو ہیں نص قطعی, صبح میں ایک مثال دیتا ہوں, قرآن میں مطلب کیا نبوت امامت کا تذکرہ ہے. اب کوئی بندہ کہتا ہے میں نبی ہوں, مجھے نبی مان لو, ہم مان لیں گے. ہم کہیں گے بھی اپنی دلیل دکھاؤ, قرآن میں نبوت کا امامت کا تذکرہ تمہارا نام نہیں ہے, تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو, اس طرح کرتے ہو, خبردار. یہ قادیانی وغیرہ کیوں وہ مطلب جھوٹے کذاب ہیں, دجال ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا جی یہ قرآن میں مطلب کیا ہے کہ نبوت کی بات موجود ہے, ہمیں نبوت نہیں مانتے, ہماری نبوت کو تم تسلیم نہیں کرتے. مسئلہ کیا ہے, بات سنیں, آپ معین اشخاص کو ائمہ معصومین مانتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کو مطلب کیا منزل من اللہ مانتے ہیں. اچھا منزل من اللہ مانتے ہیں, اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. بھائی بات یہ ہے اگر منزل من اللہ ہیں تو دوسرے دعوے دار کیوں ہیں, کوئی دلیل پیش کر دیں. آپ دائیں بائیں خلافت پہ بھاگے, موضوع خلافت نہیں تھا, امامت خلافت میں فرق ہے. اچھا آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے جی ان کے ہاں ظالم وہ کیا کہتے ہیں خلیفہ ہو سکتا ہے, امام نہیں. بھائی حکمران جو ہے اس میں اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب برے آئیں تو تم نے خروج نہیں کرنا, مطلب جابر سلطان کے سامنے کلمہ کہنا ہے. تو بات یہ صحیح مسلم میں کیا ہے, یہ نہیں ہے کہ مطلب کیا شیطان جی مطلب امام بن گیا, نہیں بھائی. بعض اوقات شیطان حکمران بن سکتا ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ امام جو ہے بعض اوقات طاغوت کا فقات الائمۃ الکفر ہے, اور امام وہ بھی ہیں فرمایا کہ جو یدعون الی النار, جو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں. تو صحیح مسلم میں ان یدعون الی النار کا تذکرہ ہے. تو اس لیے آج آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو باتیں کی ہیں میں نے ثابت کیا ہے کہ کیونکہ ہم ان کو معصوم نہیں مانتے. وہ کیسے تھے, وہ جب بھی حدیث رسول آتی تھی سر جھکا لیتے تھے. آپ نے ان باتوں کا جواب نہیں دیا, آپ دائیں بائیں گئے. آپ کا موضوع کیا تھا, شیعہ کا عقیدہ امامت, ائمہ معصومین جو نہ مانے وہ کافر, ان پر منزل من اللہ. آپ نہیں آ سکے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پہلے آپ کہہ رہے تھے اس طرح کر رہے ہیں, وہ اس طرح کر رہے ہیں, پھر دائیں بائیں بھاگ رہے تھے. آج اللہ یاری صاحب آج دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ انہوں نے جو عقیدہ پیش کیا دنیا کو جو بتاتے مان گئے جی. اپنے اتنے بڑے محدث, اپنے اتنے بڑے مترجم, ان کو بھی ادیب کو کہہ دیا جی وہ جھوٹا ہے, فراڈ ہے. پھر وہی عربی پڑھ دی کہ ان کو جو نبیوں کا علم ہے, جو رسولوں کا علم ہے, جو مطلب فرشتوں کا علم ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ مطلب ہمارے اماموں کو دیا ہے. آج میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں, شیعہ جو دوست احباب ہیں, میں کہنا چاہتا ہوں آخری طور پہ ان سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں نا, میں وہ مطلب ان چیزوں پہ نہیں پڑتا, نہ تکفیری سوچ کا حامل ہوں. یہ لوگ آپ کو تکفیری بنانا چاہتے ہیں, یہ لوگ مطلب کیا ہے کہ اس طرف لانا چاہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ تحقیق کرو, دلائل دیکھو, جس طرح ہم نے بات کی ہے اس طرح جب آپ بات کریں گے. دیکھیں یہ لوگوں کو آپ کے سامنے کس طرح بات کرتے ہیں. آج اپنی کتاب کا انکار کر گیا بھی, وہ مترجم بھی جاہل ہے, مطلب وہ نہیں ہے, اپنی کتابوں کا انکار کر گیا. اگر یہ باتیں یاد رکھیں, اگر ان کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں, اب کہتے ہیں عربی عبارت, بھائی پڑھی ہے نا جو پڑھنی تھی, جہاں عربی عبارت وہ زبر زیر لگی میں کیوں پڑھوں, زبر زیر لگی وہ غلطی ہو سکتی ہے. بھائی بات یہ ہے کہ جہاں
زبر زیر لگی ہوا غلطی کا انسان ہے. جو بندہ عالم واہ ہے، جی واہ. جو عالم ہے وہ زبر زیر لگی ہوئی کیسے پڑھے گا؟ جب عبارت نہ لگی ہو تو صحیح پڑھ لے گا. مسئلہ یہ ہے. چلیں جی وہ ٹائم 5 منٹ ہو گئے جی. شیخ جی 5 منٹ آپ کے ہو گئے جی. 5 منٹ ہو گئے. 5 منٹ ہو گئے. اتحاد امت یہ ہے تکفیر چھوڑو. اتحاد امت شیخ صاحب ہاں اتحاد کرتے ہیں. آپ سے بالکل اتحاد ہے. شیخ صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ دیکھیں بس ختم. اللہ کے اسماء و صفات کے متعلق دیکھیں آج تو مناظرہ ہو گیا. آج مناظرہ ہو گیا. اللہ آپ کو جیسا آپ مستحق ہے نا اللہ آپ کو جزا دے گا. جیسے میں مستحق ہوں اللہ مجھے جزا دے گا. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. شیخ صاحب دعا کر. ایک منٹ شیخ صاحب اگلا ہمیں ٹائم دے دیں. موضوع ہوگا اسماء و صفات. ایک دفعہ گفتگو ہو جائے آپ سے اسماء و صفات پر. اہل حدیث کیونکہ اہل حدیث والے آتے نہیں ہیں جی. پتہ کیا کرتے ہیں پہلے آپ وہ کرتے ہیں وہ بعد میں تیاری کا. بھائی پہلے تیاری نہیں تھی 3-3.5 گھنٹے پہلے بھی تیاری تھی. پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے نا وضاحت کے لیے. صحیح ہے اسماء و صفات پہ. جی صحیح ہے جو ٹاپک پہ کریں اس پہ اسماء و صفات پہ گفتگو کرتے ہیں نا. ہمارے قید پہ 3 مناظرے ہمارے قید پہ 3 آپ کے ہوں گے. پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. کیا فرما رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی. کیا فرما رہے ہیں کسی اور موضوع پہ کریں. اب 2 مزید آپ بولو تجویز دے دو. ہمارے کوئی بات نہیں ہمارے عقائد پہ کیا تجویز دے رہے ہیں بتائیں. اب چلتے ہیں ہم آپ کے عقائد پر عقیدہ تحریف قرآن. آپ کا موقف کیا؟ تعریف قرآن پہ شیخ صاحب کے ساتھ بالکل صحیح ہے. اگلا مناظرہ آپ سے وقت ابھی طے نہیں کرتے. وقت چودھری صاحب آپ سے طے کرے گا 2 ہفتوں میں 3 ہفتوں میں تعریف قرآن پہ آپ سے گفتگو ہوگی. صحیح ہے ٹھیک ہو گیا. اوکے تھینک یو سر. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو بہت مہربانی شکریہ. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی بہترامی ہو گئی تو معاف کریں. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد علیہ السلام کا سب مومنین جو دعا پروگرام کو دے مومنین کی مغفرت فرما. جو حضرات جن کے دل میں ایمان نہیں ہے پروردگاروں کے دل میں ایمان کا نور عطا فرما. جو ایمان مومن بننے کے اہل نہیں ہے پروردگارا ان کو اس دنیا سے جلد از جلد جہنم واصل فرما. اللہم صلی اللہ علی محمد. خدا حافظ. تھینک یو سر. تھینک یو جناب. جھوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو. صراط ایمان پر صرف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو. صراط ایمان پر صرف